حدیث 1455 نمبر سے نہیں چل سکتا اس میں. 1455 یہ ہے نا نمبر دیکھ لیجیے اس کا, مجھے ایسے نہیں چلتا. حسن حدیث ہے یہ. ہاں یہ حسن حدیث ہے. تو اب اس Whomever میں you see having relations with an animal, then kill him and kill animal. So it was said to Ibn Abbas, what is the case of the animal? He said, I did not hear anything from the messenger of Allah about this, but I see that the messenger of Allah dislike eating its meat or using it due to the fact that such a heinous thing has been done with that animal. ہاں تو اس میں تو آپ کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس روایت میں ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ قتل کرنے والی بات جانور کی میں نے نہیں سنی ہے. ہاں بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جانتا ہوں کہ اس کا گوشت کھانے سے پسند نہیں کیا ہوگا نبی نے. قتل والی بات کا انکار یہاں پہ اس حدیث میں. ہاں اب میری بات وہی سچی ثابت ہو گئی ہے نا. تو اس میں ریفرنس میں اگر ہم دیکھیں گے ساحل بھائی تو اس میں وضاحت لکھی ہوئی ہے اسلام 360 میں کہ عاصم کی جو روایت ہے یعنی کہ جو بعد والی روایت ہے جس میں گوشت والا ذکر ہے. لیکن بھائی اسی حدیث کو ایک بات بھائی شکریہ ویسے نا میں شکریہ ادا کروں گا آپ نے کہ آپ نے نا مجھے اللہ نے مجھے سچا ثابت کر دیا. شکریہ بھائی بہت بہت. چلو فہد بھائی بہت خوش ہو گئے. فہد بھائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا. فہد بھائی اصل بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں اصل میں بتاتا ہوں اگر مجھے ساحل بھائی اجازت دیتا ہوں. جی جی اچھا ایڈم بھی ہے. ہیلو کیا ہی بات ہے بھائیو, سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فرسٹ کلاس. کیا حال چال ایڈم؟ سر مجھے سلمان بھائی اسی وجہ سے بہت پسند ہے کیونکہ سلمان بھائی جب بھی آتے ہیں نا وہ ریفرنس کے ساتھ آتے ہیں, اور اسی وجہ سے مجھے سلمان بھائی سے بہت پیار ہے اس معاملے میں. کیونکہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا سلمان بھائی سے بات کرتے وقت نا یار دل کو خوشی ہوتی ہے کہ یار میں کسی سے بات کر رہا ہوں وہ نالجبل بندہ ہے اور سمجھدار بندہ ہے اور عقل مند بندہ ہے اور بات کرنے کا مزہ آتا ہے. تو سلمان بھائی آپ نے جو حدیث رکھی مجھے اس حدیث کے بارے میں پتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث رکھنے لگا ہوں ابو داؤد کی. سر 4465 بھی کھول دیں پلیز, میں نے آپ کو لنک بھیجا ڈسکورڈ میں. ایک منٹ. ایک منٹ آپ میں اوپن کر رہا ہوں. سر ٹیک یور ٹائم جی سر اس کو بھی سر ذرا پڑھ دیں. Asim reported from Abu Razin on the authority of Ibn Abbas saying there is no prescribed punishment for one who has sexual intercourse with an animal. Abu Dawud said, Atta is also so. Al-Hakam said, I think he should be flogged, but the number should not reach the one of the prescribed punishment. Al-Hasan said, he is like a fornicator. Abu Dawud said, the tradition of Asim proves the tradition of Amr bin Abi Amr as weak. اوکے ناؤ جو لاسٹ ٹریڈیشن ہے نا وہ ہو گیا ویک کہ اسے ہنٹر بھی نہیں مارنے, فلاگنگ بھی نہیں کرنی. جو اوپر کا ٹریڈیشن ہے نا وہ کہتا ہے کہ نو پنشمنٹ شوڈ بی, نو حد شوڈ بی آن دا گائے. اچھا اس وجہ سے سلمان بھائی ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ آپ فقہ کو جانتے ہیں اور آپ کے ساتھ لاسٹ ٹائم بھی جب بات ہوئی تھی تو آپ فقہ کو اور شریعہ کو اور فقہ کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. امام ابو حنیفہ اینڈ امام شافعی نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی حد پنشمنٹ نہیں ہے اس شخص کے لیے جو کسی جانور کے ساتھ کرے. ابھی آپ نے ایک حدیث دے دی کہ جی جانور کو بھی کچھ نہ کرو, وہ بھی حسن حدیث ہے. یہ والی حدیث آ گئی جس میں انسان کے ساتھ بھی کچھ نہ کرو. ایک اور حدیث ہے جس کو صحیح مانا گیا ہے کئی علماء کے نزدیک, لیکن اس میں آپ لوگ کے کچھ علماء نے ایک چین آف نریٹر کو ضعیف قرار دے کے اس حدیث کو ہی فیبریکیشن بنا دیا, یعنی کہ صحیح حدیث کو آپ لوگوں نے فیبریکیٹ کر دیا آپ کے کچھ علماء نے. یہ 3 سٹانس آپ کے پاس آئے. ان 3 سٹانسز کی بیس کے اوپر آپ کے جو یار میوٹ کریں باقی سب کو پلیز. یہ جو کسی کے پاس سے بیک گراؤنڈ میں فہد کو میوٹ کریں جی. فہد ٹھیک ہے میوٹ کر سمجھ نہیں دیا. آتی یہ لوگ. ہاں آپ کے جو فقہ کے علماء ہیں جو فقہ لکھتے ہیں, جو آپ کے محدثین ہیں, انہوں نے یہ رولنگ دی ہے کہ کوئی حد پنشمنٹ نہیں ہے. سلمان بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایک بندہ اتنا ہینیس ایکٹ کر رہا ہے جو کہ ورڈ حدیث کے ہیں, ہینیس ایکٹ میں نہیں کہہ رہا, اس شخص کے لیے یا اس عورت کے لیے, مرد یا عورت کسی کو بھی لے لیں آپ,
اس کے لیے کوئی بھی پنشمنٹ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. اچھا میں دوبارہ کنفرم کر لوں, جانور کے ساتھ جو معاملات غلط کر رہا ہے اس کے بارے میں بات چل رہی ہے یہاں پہ. جی جی بالکل سر جانور کے ساتھ حدیث میں دونوں چیزیں ہیں نا, بندہ بھی ہے اور ہاں جانور ٹھیک بھی ہے, ایک تو اوکے نہیں ہے نا, دونوں ہیں. دیکھیں اوکے جانور کو آپ بچائیں یا نہ بچائیں وہ تو پھر جانور ہے بیچارہ, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, اگر جانور کی پنشمنٹ ہے تو ایک حدیث میں جانور کی پنشمنٹ ہے, دوسری میں نہیں ہے. آپ صحیح حدیث کو مقابلہ کروا رہے ہیں ایک حسن حدیث کے ساتھ, اگر آپ اس حسن طریقے سے حدیث چلیں گے سے. تو ٹھیک ہے. تو صحیح اوپر جائے گی یا حسن اوپر جائے گی؟ حسن صحیح جائے گی, حسن تو نہیں نہ جائے گی اوپر, صحیح جائے گی اوپر. تو دیکھیں اگر آپ مقابلہ صحیح اور حسن کا کراتے ہیں تو پھر تو آپ کی گیم ہو گئی خراب, کیونکہ حسن رہ گئی نیچے. لاسٹ ٹائم آپ کی میری کیا بات ہوئی تھی, حدود پنشمنٹ حسن حدیث میں نہیں نکال سکتے آپ, یہ آپ کی میری ڈسکشن ہوئی تھی, آپ نے مجھے کہا تھا, یاد آیا آپ کو وہ جو ہاتھ کاٹنے والا سلسلہ تھا, آپ نے مجھے کہا تھا حد پنشمنٹ آپ حسن پہ کیسے نکال سکتے ہیں. پھر آپ حد پنشمنٹ, یہ حد پنشمنٹ کی ریجیکشن صحیح حدیث کی حسن حدیث سے کیسے دے رہے ہیں. آپ نے آج اپنے آپ کو پچھلی والی ڈسکشن سے کنٹراڈکٹ کر دیا. اسی وجہ سے سر میں نے آپ کو حدیثوں کی حسن صحیح سے باہر نکال دیا. میں نے کہا آپ کے ائمہ اکرام کیا کہتے ہیں, جو آپ کے محدثین اکرام ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ میں نے آپ کو بتایا. آپ کو میں امام شافی کی فقہ کی بک دکھا دیتا ہوں, وہ بھی کہتا ہے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے جانور کے ساتھ سیکس کرنے کے اوپر. آپ کو امام ابو حنیفہ کی کتاب بھی دکھا دیتا ہوں, وہ بھی کہتا ہے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے جانور کے ساتھ کرنے کے ساتھ. سر کیا کریں گے اب آپ؟ آپ نے آدم صاحب یہاں پہ, میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. ہاں آدم صاحب نے یہاں پہ دو بات بولی, وہ بات تو اپنی جگہ کہ ایک صحیح حدیث اور واضح حدیث ہوتی ہے, تو حد کے لیے آپ کو صحیح کو ہی لینا پڑے گا, حسن سے نہیں لے سکتے. یہ مطلب ہمارا آپ کا اصول نہیں ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہے اسکالرس کا اصول رہا ہے. رہی بات یہ جو آپ نے حدیث بیان کری, آپ نے بولا اگر ایک اصول لے لیں ہم تو حسن والی نیچے چلی جائے گی اور صحیح والی اوپر آ جائے گی, تو گیم خراب ہو جائے گا. یہ آدم بھائی صرف صحیح کے کیس میں نہیں ہے بلکہ شاذ حدیث ہے. مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہی اکرمہ اور ابن عباس صحیح روایت ہے, تو یہ خالی صحیح ہونے کی بنیاد پہ ہم اس کو حد میں نہیں لے سکتے. یہ اکلوتے نیریٹر ہیں جہاں سے مارنے کا آ رہا ہے, تو اس لیے وہ ویسے ہی ویک ہے. اس کی وجہ سے اسکالرس نے الگ الگ اوپینین دیے ہیں اپنے, جو پھر جب تعزیری حکم آتا ہے تو کوئی معاف بھی کر سکتا ہے, کوئی حد بھی جاری کر سکتا ہے. اس میں پھر فلیکسیبلٹی رہتی ہے اور اختلاف رائے آتا ہے. تو یہ تو رہی میری پہلی بات. سر یہی پہ میں پہلے آنسر دے دوں اس پہلی بات کا, تاکہ دوسری بات میں پہلی بات گم نہ ہو جائے, اگر آپ اجازت دیں تو. نہیں ارے بتائیں. سر دیکھیں اب آپ نے جو اتنی لمبی تمہید باندھی نا, یہ تمہید میں ونس اگین دونوں حدیثیں احد ہیں. اگر آپ احد پہ جاتے ہیں تو حسن حدیث بھی احد ہے اور صحیح حدیث بھی احد ہے. اور جو یہ والی میں حدیث دکھا رہا ہوں جو دونوں کو کنٹراڈکٹ کرتی ہے, یہ بھی حسن ہے اور یہ بھی احد ہے. سر دیکھیں آپ کے پاس تینوں احد حدیثیں ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر تینوں احد حدیثیں ہیں تو سب سے ہائیسٹ رینک کس کا ہے میرے بھائی, یہ بتائیں. نہیں یہ تو اب میتھمیٹکس تو نہیں چل رہی نا. نہیں میتھمیٹکس کی بات نہیں کری, رینکنگ کی بات کر رہا ہوں سر. حدیث سائنسز میں ہاں تھینک یو سو ویری مچ سر. میں 1 2 3 میتھس سر, میتھس کا سائنس سے, میتھس کا سر کسی بھی ریلیجن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. میں ایگری کرتا ہوں, میتھس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ہم بات کر رہے ہیں کہ کس کا رینک, کس ورڈ کا رینک سب سے اوپر ہوگا. صحیح والے کا ہوگا نا سر؟ ہاں مطلب صحیح والے کا ہوگا حسن والے سے. تو بس پھر سر اتنی سی بات ہو گئی. اگر آپ کسی طریقے سے صحیح حدیث کو منکر کیٹیگری میں لے آئیں, کسی طریقے سے آپ ثابت کر دیں کہ جی آج جو صحیح حدیث ہے اس کے اندر ایک شخص یا دو شخص چین آف نریٹر میں غلط ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس حدیث کو منکر کیٹیگری میں اگر لے کے آ جائیں تو پھر لڑائی ہوئے گی حسن حدیث کی حسن حدیث کے ساتھ, رائٹ. تو جب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئے گی تو پھر کس کا آنسر مانا جائے گا؟ محدثین اسلام کا آنسر مانا جائے گا, رائٹ. کیونکہ آپ کے محدثین نکلے, انہوں نے فقہ بنایا, ٹھیک ہے, فقہ بنایا, اور وہ فقہ کے اوپر لاسٹ اس کی جو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی میرے خیال میں فرائیڈے کو, اس میں میں نے امام ابو حنیفہ اور امام شافی دونوں کے فقہ کی کتابوں میں سے دکھایا تھا کہ کوئی حد پنشمنٹ نہیں ہے. تو انسان کے اوپر, جانور کی بات نہیں کر رہا, انسان کے اوپر کوئی حد پنشمنٹ نہیں ہے. تو بھائی جس بندے نے یہ ہینیس ایکٹ کیا, جانور تو بے زبان ہے, جس بندے نے یہ ہینیس ایکٹ کیا, یہ گندا شرمناک عمل کیا, اس بندے کے اوپر ہی کوئی پنشمنٹ نہیں ہے یار. تو جانور کو تو چھوڑ ہی دینا آپ,
ٹھیک، میں آپ نے سوال سمجھ گیا. آپ نے بولا کہ بھائی ایک طرف ایکٹ کو برا بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف بری بھی کر دے رہے ہیں, یہی سوال ہے نا؟ جی سر, تو جانور تو بہت دور کی بات رہ گئی, جانور کو مارو نہ مارو جی, جانور گندا ہو گیا یا جانور اچھا رہ گیا, وہ جو بھی تھا وہ تو بہت دور کی بات رہ گئی. اب آپ آ گئے ہیں, دیکھیں جو عام لوگ آتے ہیں نا ان کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں ڈفرنٹ طریقے سے. آپ جیسا بندہ جب آتا ہے آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے ڈفرنٹ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر آ کے, چلیں وہ شکریہ. فرق ڈسکشن ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ. تو سر آپ مجھے یہ بتائیں, جانور کو مارے یا نہ مارے, جانور کو تو ویسے ذبح کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے, جانور کی تو ہنٹنگ بھی ہوتی ہے, جانور کو تو ساتھ تو بہت سارا کچھ کر لیتے ہیں. وہ تو چلو اس کو آپ نے اتنا ذلیل کر دیا, چلو مان لیا کہ وہ بکرا یا بکری تھی یار, اس کی قربانی دینی تھی اللہ میاں کے آگے بعد میں, تو کوئی اور بندہ اس کی قربانی نہ دے دے, اس کو آپ نے گندا کر دیا ہوا ہے اس لیے مار ڈالو. آپ لوگوں کے پاس بہت آنسرز ہیں, آپ کے علماء دین کے پاس بہت آنسر ہیں اس کے اوپر نا. لیکن ایونچولی اگر ہم بات کریں گے صرف ہیومینٹی کے اوپر رہ کے تو پھر مسئلہ ہے. لیکن چلے آپ کے علماء کے کچھ آنسرز ہیں, ہم لے لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, فار دا سیک آف آرگیومنٹ لے لیتے ہیں نا. آرگیومنٹ کسی جگہ پہ ایک لیول پہ آئیں گے تو پھر ہم بات آگے چلا سکتے ہیں نا. لیکن اس بندے نے جس نے اتنا گندا ایکٹ کیا اس کے ساتھ کیوں کوئی نہیں ہے, یہ بتائیں نا سب سے پہلے مجھے. ہاں جی, میں آپ کی بات کو ایک مزید ایک لیول تک بڑھانا چاہوں گا آگے. پلیز. میں نے ابھی ذاتی طور پہ میں نے ریفرنس چیک نہیں کیا, لیکن میں نے بہت سنا ہے کہ کچھ کتابوں میں ایسا بھی ملتا ہے, فقہی کتابوں میں, کہ اگر ایسے معاملات کسی کے ساتھ ہو جائیں, جانور کے ساتھ معاملات ہو جائیں, اور اگر ایجیکولیشن نہ ہو تو اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ ماننا چاہتے ہیں تو آپ مان لیں, لیکن میں نہیں, دیکھیں میں آپ یہ کو اب آپ میں آپ کو چھوٹے بتا لیول رہا کے, دیکھیں میرے بھائی اب آپ چھوٹے لیول ہوں. کے بندوں کے پاس آ گئے نا. دیکھیں نہیں ایک ہوتا ہے نہیں, محدث, ٹھیک ہے, کیا امام شافی نے ہاں ایسا میں کہا یا امام ابو حنیفہ نے نہیں ایسا میں کہا؟ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا سر, ان کو میں چھوڑ دیں. میں سر دیکھیں اپنے یہ یہ جو جواب میں نے ہاں دیا ہے, یہ جواب میں نے دیا, میں نے جن لوگوں نے کہا ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں, مطلب اپنے جواب کے سپورٹ میں نہیں دے رہا میں. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس لیول کی بھی گندگی ہمارے فقہ میں موجود ہے. میں ایک گندگی سر, کے ورڈ استعمال کر یہ رہا ہوں آپ جو نے کہ پتا ہے, میں گندگی ہے. بتاؤں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیوں دیا. آپ نے میرے آنسر کو ڈیریل کرنے کے لیے دیا میرے بھائی, ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں سر امام شافی, امام مالک, امام حنبل لیول کے اوپر بندوں کی. سر ان کے سامنے نارمل, اگر فار ایگزامپل میں حضرت محمد کے قول کے سامنے آپ کے آج کے کوئی امام ہے اس کا قول رکھ دوں, آپ مجھے کہیں گے یار ایڈم پاگل ہو گئے ہو, تم مجھے کہہ رہے ہو کہ حدیث کو چھوڑ کے اس بندے کو مانو. تو یار ایسے تو نہ کریں نا سر, یہ ڈیریل نہ کریں سر ٹاک کو, ہم بڑی اچھی ڈسکشن کرتے ہیں سر, اسی لیول پہ رکھیں. نہیں, آپ اس کو غلط لے جا رہے ہیں. میں نے ایک مثال دی, چلے آپ کو لگا میں ڈیریل کرنے کے لیے دے رہا ہوں, چلے وہ واپس لیتا ہوں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی خراب چیزیں بھی ہیں جو ہم نہیں مانتے. بات یہ ہے کہ بھائی جانور کے ساتھ کیا کیوں سزا نہیں ہے, یہ آپ کا سوال بہت لاجیکل ہے, ٹھیک ہے, بلکہ سزاؤں سے بچایا گیا ہے, یہاں تک ہمیں روایتیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے آدم, کسی کو جان سے مارنے کے لیے انسان کے ہمارے پاس قطعی طور پہ ثبوت ہونا چاہیے. صرف ہم اس کے کرائم کی ہینیس ہونے کی بنیاد پہ جان سے مارنے کا حکم نہیں لگا سکتے, وہ چیز قطعی طور پہ قرآن سے ثابت ہونی چاہیے. تو جب قرآن سے چیز نکل گئی, اب اس کو جان سے مارنا ثابت نہیں ہو سکتا, تو اس کے علاوہ پھر یہ کہ کوئی بھی کرائم, کوئی بھی سزا آپ اس کو دے سکتے ہیں. اب ابھی سوال تو آپ کا واجب رہے گا کہ بھائی کیوں جان سے نہیں مارا یا کیوں ہاتھ پیر نہیں توڑے, اس پہ میں آپ کو ڈسپیوٹ نہیں کروں گا. میں بولوں گا ٹھیک ہے سخت سے سخت ہونی چاہیے تھی. پھر میں آپ سے اگلا یہ بھی پوچھ لوں گا, ہو سکتا ہے کہ اور کلچرز میں اور کنٹریز کے قانون میں, ایون بائبل میں, مجھے نہیں پتا, مجھے اگر بتائیں, یا جوڈائزم میں کیا سزا ہے اگر ایسے معاملات ہوں, تو یہاں کوئی سر سزا دیکھیے, نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں کوئی بات نہیں, ابھی دوبارہ آتے ہیں اس بات پہ. آپ نے 3 سوال مجھ سے کیے اور 3 سوالوں کا جواب خود بخود دینا شروع کر دیا. سر دیکھیں, ٹھیک ہے. حد ابھی سر بندے کو مارو یا نہ مارو, قتل کرو یا نہ کرو, اگر تو جی قرآن میں سے لینا ہے تو پھر رجم کی آیت ہی نہیں ہے قرآن کے اندر. رجم سمجھتے ہیں نا, سٹوننگ ٹو ڈیتھ, ٹھیک ہے. اب سٹوننگ ٹو ڈیتھ آن دا فورنیکیشن, یعنی کہ اللیگل سیکشل ایکٹ کے اوپر جو آپ سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی سزا ہے, چاہے وہ مرد کے لیے ہو چاہے وہ عورت کے لیے ہو, اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہونی چاہیے. رجم کی کوئی بھی آیت جو ہے قرآن میں ہے ہی نہیں. آپ کو بھی اس چیز کا پتا ہے, مجھے بھی اس چیز کا پتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اتنی ہینیس قسم کی سزا جس میں آپ صرف بندے کو قتل نہیں کر رہے بلکہ پتھر مار مار کے ختم کر رہے ہیں, وہ قرآن کے اندر نہیں ہے. پھر آپ نے کیسے لے لی؟ آپ نے کہا کہ اتنی بڑی سزا کا قرآن میں ہونا ضروری ہے, آپ نے کہا میں نے نہیں کہا. یہ پہلا سوال تھا. پہلے مجھے اس کے بارے میں بتائیں تاکہ پھر ہم نیکسٹ چلتے ہیں. اچھا, میں مطلب رجم کے بارے میں, تو جو رجم کا آپ نے بات سوال کیا وہ بالکل صحیح سوال کیا کہ قرآن میں واضح طور پہ اس کی کوئی سزا موجود نہیں ہے. اور جو بھی لوگ, بڑی تعداد ہے لوگوں کی
جو علماؤں کی تعداد ہے، اور آج بھی ٹریڈیشنل دیوبند اور بریلوی علماء چاروں کو forget that چاروں اسکالر چاروں علماء میجر مانتے ہیں، محدثین شافی مالکی محدثین مانتے ہیں، حنبلی چاروں ایگری ہاں کرتے ہیں کہ رجم کرنا ہے. محدثین مانتے ہیں، ٹھیک ہے. ہوں. لیکن بات یہ نا کہ آدم اس کا جو تعداد آف نیریشنس ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں رجم کی، وہ تعداد کہیں زیادہ ہے آپ جانور کے ساتھ معاملات کرنے سے. تو وہاں اس کو ایک اسٹرینتھ مل جاتی ہے کہ اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے حدیث میں. لیکن جانور والے کیس میں یہ اکرمہ اور ابن عباس کی روایت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے، جس پہ ڈسپیوٹڈ سر اوپینین بھی رہتا ہے. تو دونوں ہاں کو تو کمپیئر نہیں کر سکتے. بیسیکلی بہترین. تو اب پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ جناب قرآن میں پنشمنٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا قرآن سے نکالنا. پہلی بات آپ کی میری کلیئر ہو گئی ہے، قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے. کریکٹ ہو گیا جی؟ جی ہاں بولیں میں نہیں کریکٹ ہو گیا. پہلے آپ اور میں ایک لیول پہ آ جائے نا سر، تاکہ ہاں دنیا بھی ٹھیک ہے. سن رہی ہے. میں نے یہی بولا تھا کہ قرآن میں اور قطعی طور پہ ثابت ہونی چاہیے کوئی چیز، تب جا کے موت کی سزا دیں گے اس کو. تو ہاں آپ نے لیکن بولا یہ دیکھیں کہ نا، نہیں. رجم کی سزا قرآن کے بغیر دے رہے ہیں آپ. رجم خالی موت نہیں ہے، دبا کے ہاں پتھر مار مار کے موت ہے. ہاں، تو اب اس لیے میں نے بولا کہ میں ٹریڈیشنل اوپینین کو ڈائلیوٹ نہیں کرتا ہوں لوگوں کی طرح. ٹریڈیشنل اوپینین میں یہی ہے کہ رجم کی طرح قرآن میں نہیں ہے تب بھی دیتے ہیں. لیکن میں ان اسکالرس کو اوپینین زیادہ ترجیح دیتا ہوں جو بولتے ہیں کہ رجم کی سزا صرف ریپ کے لیے ثابت ہے اور باقی معاملات کے لیے ثابت نہیں ہے، لیکن کیونکہ سر قرآن میں ثابت. یہ بات سر آپ کے مین محدثین نہیں بولتے. لہٰذا آپ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات کا بندہ ہے وہ زیادہ عقل مند اور پاورفل ہے بنسبت تمام محدثین کے. نمبر 1. نمبر 2، آپ حضرت محمد نے بہت ڈھیر سارے لوگوں کو صحیح احادیث کے اندر رجم کیا. میری پچھلے ہفتے کی، اس سیٹرڈے کی نہیں، اس سے پچھلے سیٹرڈے کی لائیو سٹریم میرے چینل پہ رجم کے اوپر تھی، اور میں نے کم از کم 8-10 احادیث دکھائی تھیں کہ آپ نے بغیر ریپنگ، ایک عورت آئی اس نے کہا میں نے یہ ایڈلٹری کی ہے. آپ نے کہا اچھا بچے سے ہو، پیٹ سے ہو، جاؤ جا کے بچہ جن کے آؤ. وہ بچہ جن کے آئی. اچھا اب اس کو دودھ پلا کے آؤ. جب یہ ہاتھ سے کھانا پینا شروع کر دے گا پھر آنا. وہ 2-2.5 سال بعد پھر آئی. وہ بچہ آپ نے کسی اور شخص کو دیا اور اس بندی کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ کرا دیا. اس کے علاوہ ایک مرد نے ایسے ہی کہا تھا. جب مرد نے ایسے ہی کہا تو محمد نے اس کو کہا کیا تم نے پورا ریپ کیا تھا، اپنا پرائیویٹ پارٹ اس کے اندر سرمے دانی کی طرح ڈالا تھا؟ نے کہا ہاں. آپ نے کہا اوکے اس کو پکڑو اور اس کو بھی سنسار کر دو. اسی طرح بہت ساری ہیں حدیثیں، ٹھیک ہے، جس میں سنسار ہوئے. تو آپ ریپ کو کیسے مانتے ہیں؟ آپ نبی کی حدیثوں کو اور محدثین اسلام کو اس وقت کھٹ لائن لگا رہے ہیں. ایسے نہ کریں سر، اپنا پوائنٹ دکھانے کے لیے. میں سر آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، سچا سمجھتا ہوں، میں اس لیے آپ کے ساتھ انٹلیکچوئل لیول پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے آدم بھائی، آپ کی بات میں سمجھ گیا، اور آپ نے جو روایت دی ہیں وہ روایتیں موجود ہیں ایسی. پہلی روایت لیتے ہیں جس میں آپ نے بات کری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو، ابھی دیکھیں مجھے ریفرنس یاد نہیں ہوگا لیکن واقعہ مجھے یاد ہے تو اس کے لیے معذرت. کوئی بات نہیں، مجھے بھی واقعہ یاد ہے، ریفرنس مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، نکال لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں. تو وہ جس سے وہ عورت آتی ہے وہ قبول کرتی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس جانے کی اجازت دیتے ہیں، بولتے ہیں یہ بچہ جن کے آؤ. پھر وہ ڈیلیور کر دیتی ہے. پھر جب یہ بڑا ہو جائے تو اس طرح سے اس کو ریلیکسیشن دیتے ہیں، لیکن فائنلی وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اپنے گناہ میں، گلٹ میں، کہ وہ آتی ہے واپس. اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ یہ اگر قرآن کی سزا ہوتی ایسے کی جیسے کہ ہاتھ کاٹنے کی ہوتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹتا. یہ اس انٹینسٹی کی سزا نہیں ہے. پہلی بات. سر ایک سیکنڈ میں ایک بات کمپلیٹ کروں. سر آئی ایم سو سوری سر، یہ جو آپ نے انٹینسٹی کا ورڈ رکھا ہے نا سر، یہ جو آپ نے انٹینسٹی کا ورڈ رکھا ہے سر، یہ بہت غلط ورڈ ہے سر. سر یہ بہت غلط ورڈ ہے سر. ہاتھ کاٹنے میں بندہ پھر بھی زندہ ہے، سٹوننگ ٹو ڈیتھ پہ تو بندی مر گیا یار. کیسی انٹینسٹی یار؟ نہ یار ایسے تو نہ کر یار. نہیں، میں انٹینسٹی ان دی سینس بات کر رہا ہوں، انٹینسٹی اس کو لاگو کرنے کی کہ ابھی کرنا ہے، پرومپٹ ایکشن کرنا ہے، اس کو جانے نہیں دینا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اور دوسری بات میں بات جو آپ اوکے، پرومپٹ ایکشن پہ میں آپ سے ایگری کر لیتا ہوں کہ پرومپٹ ایکشن انہیں، اچھا اب یہ تو عورت کے اوپر پرومپٹ ایکشن نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ 2 بندے مر جاتے. اس کے اوپر آپ کے محدثین کہتے ہیں کہ بے گناہ کا قتل ہو جاتا جو اس کے پیٹ میں تھا، اس لیے ایکشن کو ڈیلے کیا. لیکن لڑکے کے ساتھ جو مرد نے کیا تھا دوسری حدیث میں سر، اس کے ساتھ پرومپٹ ایکشن ہوا. اس نے مانا، اس کو کہا اوکے رجم کر دو، مرد کے اوپر آ جاؤ. ٹھیک ہے، میں بات پوری کر رہا ہوں آدم بھائی. اس بات کے بعد میں ایک اور بات کہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار ان کے، آپ اس کو واقعے کو تردید کر دیا، آپ کو زیادہ معلوم ہوگا. جب ان کے پاس ایک عورت لائی گئی، لوگوں نے کہا کہ بھائی اس نے زنا کیا ہے یا اس طرح سے معاملات کیے تو ہم اس کو رجم کرنا چاہتے. عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں بولا، وہ خاموش رہے، وہ زمین پہ کچھ ہاتھ پھیلا رہے تھے، کچھ ویسے خاموش رہے. اس کے بعد
لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ اس عورت کو وہ رجم کرے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو پھر وہ خاموش رہے اور پھر دیکھا کہ کوئی کسی نے پتھر نہیں اٹھایا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ تم جا سکتی ہو. تو بعد میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ایک سیکنڈ خالی یہاں پہ نہیں, ایک سیکنڈ تھوڑا سا اینڈ میں چینج آپ کو بتا دوں. جاؤ اور دوبارہ یہ گناہ مت کرنا. جی جی بخشش دی, یہ بھی بولا تھا. ٹھیک ہے, بخشش دی. کیوں بخشش دی؟ محمد اس عورت کو جو اتنی اپنے گناہ میں تھی, ریگریٹ کر رہی تھی نا, معافی مانگ رہی تھی نا, اس کو بخشش نہیں دی محمد نے. 2 سال 3 سال کے بعد بھی جب بچہ جنا بڑا ہو گیا, اس نے بخشش نہیں دی. تو پھر رحمت للعالمین کون ہوا, عیسیٰ یا محمد؟ ٹھیک ہے, یہ ایک بہت سیپریٹ ٹاپک ہے, میرا خیال ہے ادھر مت جائیں, ادھر کے لیے ہم ایک اور لائیو سٹریم بنا لیں گے کبھی کہ رحمت للعالمین ہے کون. لیکن اس وقت سر یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے, ذرا وہاں پہ تھوڑا سا آ جائیں. ہاں, میں یہ بولنا چاہ رہا تھا بھائی, میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا میں نے واقعہ بیان کیا, میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ بیان کیا, باقی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دونوں ہی کیس میں پرومپٹ ایکشن کسی کیس میں نہیں. آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ایڈٹ اسٹیپ لیا کہ معاف بھی کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں وہ قصہ نہیں تھا. لیکن اگر ایک طرح سے دیکھا جائے, اگر آپ کو کسی کو پرومپٹ ایکشن دیکھنا ہے جو کہ کرمنل ہے آپ کی نظر میں, تو آپ یہ نہیں بولو گے کہ نا اس کو 2 سال بڑا کر کے آؤ, یعنی کہ انڈائریکٹلی آپ جانے کو کہہ رہے ہو. پہلی چیز سر جی آپ کو بتایا سر, دیکھیں آپ ایسے نہ کریں سر, میں نے آپ کو انٹلیکچولی جواب دیا اس کا, اور سر آپ پھر وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں. سر دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ سر وہ دوسری جو بچہ جو بالکل ایک بچہ ہے ماں کے پیٹ میں جس نے کوئی گناہ نہیں کیا, وہ بھی مر جاتا, اس کا ویٹ ہوا تھا. سر ایسے نہ کریں سر پلیز. وہ لڑکے والی مثال لے لینا کہ جس لڑکے نے کہا تھا کہ میں نے آ کے کیا اور اس لڑکے کو فوراً سزا دے دی, سر اس کی لے لیں. پھر ایسے نہ کریں سر, بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں آپ میرے بھائی. نہیں, یہ جو آپ نے, میں یہ نہیں بول رہا, میں نے اس لیے بولا پہلے کہ میں کن بنیاد پہ یہ روایتیں پیش کر رہا ہوں, چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ رجم والے جو کیس آپ بیان کر رہے ہیں, تو پہلی بات تو پرومپٹ ایکشن نہیں ہے, یہ واضح ہو جاتا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب سورہ نور کی جب آیتیں آئیں, جو شروع کی ابتدائی آیتیں, جس میں میاں بیوی کا قصہ ڈیسائیڈ کیا گیا, جس میں اگر میاں اگر اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے یا کوئی دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہم سے خیانت کی ہے, یعنی کہ کوئی اور معاملات کیے ہیں گھر کے باہر, ٹھیک ہے, یعنی کہ زنا کا الزام لگاتا ہے اور دونوں میں سے کوئی نہیں مان رہا ہے, تو اس میں پھر کیا ہوتا تھا, قسمیہ ہوتا تھا کہ یعنی کہ وہ 4 بار قسم کھائیں گے یا 4 مرتبہ قسم کھائیں گے ایک دوسرے پہ, بولیں گے کہ جو جھوٹ بولے اس پہ لعنت ہو. اس حدیث کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ خیر وہ جو عورت تھی جس پہ الزام لگایا گیا تھا جس شوہر نے کہ بھائی اس نے شوہر کے ساتھ کیا, میں طلاق بھی چاہتا ہوں, اس کو چاہتا ہوں اس کو رجم بھی ہو, تو خیر قرآن کی آیت آئی کہ 4 بار قسم کھاؤ اور ایک دوسرے پہ کہہ کے چھوڑو کہ جو جھوٹا اس پہ لعنت ہو. یہ قصہ ختم ہو گیا. لیکن نبی نے خود فرمایا کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی سورہ نور کی تو میں اس کو رجم کرتا. یعنی کہ رجم تو قرآن کے اندر ہی ریڈیوس ہو گیا. ایک تو پہلے ریڈیوس ہو گیا کہ اگر معاملہ واضح نہیں ہے تو بھی آپ رجم نہیں کر سکتے. سر جی ایک سیکنڈ سر, دیکھیں اب آپ غلط سائڈوں پہ جا رہے ہیں. دیکھیں میں اسی وجہ سے جو ہے نا آپ کو بولنے کا ضرور موقع دیتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ ایک ڈفرینٹ سائڈ پہ چلے جانا شروع ہو جاتے ہیں. سر دیکھیں وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, اس کے اندر بہت ساری قباحتیں ہیں. میں اب اس قباحتوں کو کھولنا شروع کروں تو اس میں قباحت یہ ہے کہ جناب محمد نے اسے کہا ہاں لے کے آؤ 4 اور گواہ. وہ بندہ کہہ رہا ہے, وہ بندہ اپنے منہ سے کہتا ہے اسی حدیث میں یا ایک اور حدیث کے اندر, وہ کہتا ہے یار محمد میں کیا کروں, اب اگر ایک مرد میری عورت کے ساتھ کر رہا ہے تو میں کیا 3 گواہ اور ڈھونڈنے چلا جاؤں؟ اتنی دیر میں تو وہ ایکٹ ہی ختم ہو جائے گا. اس کے اوپر میں نے 3 ہفتے پہلے لائیو سٹریم کی تھی اور میں نے ساری حدیثیں دکھائی تھی کہ بھائی دس از اے ویری ویری اسٹرینج اینڈ سلی نریشن کہ, اور دیکھنا بھی تب ہے, یعنی کہ دونوں ننگے لیٹے ہوں تو کافی نہیں ہے. آپ نے اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ جیسے سرما دانی کے اندر وہ سرمے دانے کی وہ جو سوٹی ہوتی ہے وہ اس کے اندر گھسی ہو کمپلیٹلی, اس لیول پہ جا کے دیکھنا ہے. یہ لکھا ہوا ہے حدیثوں کے اندر, میں نہیں سر کہتا, حدیثیں کہتی ہیں, میں نہیں کہتا ہوں, سوری مجھے غلط نہ سمجھے, میں نے حدیثیں دکھائی تھی. تو سر وہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ گیم ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ تو اس میں ایڈم سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, جو مثال آپ دے رہے ہو سرمے کی جو یہ ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے اندر ہونا چاہیے, مطلب اگر آدھا اندر ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر حدیث تو یہی کہتی ہے, میں اس سے زیادہ میں بولنا نہیں چاہتا. بڑی سلمان بھائی کیا کہیں گے اس پہ؟ مطلب آدھا اندر ہو تو کچھ مسئلہ نہیں, پورا اندر ہونا چاہیے. مثال جس طریقے سے دی جا رہی ہے کہ اس کی جو پائپ ہے وہ پوری اندر ہونا چاہیے, کیا مسئلہ ہے یہ سلمان بھائی؟ نہیں مسئلہ جس حدیث میں ہاں ٹھیک ہے, وہ بات تو پھر رسنے والی ہے.
जिस हदीस में ये नहीं बात वाज़ेह हंसने हुई है, वाली यार, लेकिन मोहम्मद साहब की हदीस है ना, आप हंस रहे हो लेकिन क्या कहोगे ऐसी हदीसों को? नहीं, यार नहीं, मिसाल तो देखो। आप सुने ना मेरी बात ये है असल में जी कि अगर हम अंसार की हिस्ट्री को ट्रेस करें, जो अंसार मदीना थे, अंसार को लेके अगर हम और हिस्ट्री में इंशाल्लाह स्लेवरी पे जब बात करेंगे तो इंशाल्लाह बात करेंगे, तो उनके जो कानून थे खास तौर से स्लेव्स को लेके वो काफ़ी सख्त थे, यानी अ, सख्त कानून थे बनिस्बत मुशरिकीन मक्का से। तो बात ये होती थी कि किसी को अगर आपको जान से मारना है, तो ये बड़ा इल्ज़ाम तराशी वाला गेम हुआ करता था कि आप उसपे ये तोहमत लगा दो। तो इस तोहमत को लगाने के चक्कर में खूब प्लॉटिंग होती है, जैसे पाकिस्तान में आज गुस्ताख़ी रसूल के नाम पे हो रही है। तो उसको बचने के लिए ये और टेक्निकलिटीज़ आ गई जो आपको रिवायतों में मिलती हैं, कोई मज़ाक नहीं किया जा रहा। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो ये असल में बात बुनियाद थी कि जान से मारने के नहीं लिए लोग लेकिन इल्ज़ाम लगा दिया करते थे। भाई, तो उसको लेकिन क्लियर आउट भाई करने के लिए फिर आपको शवाहिद लाने पड़ते थे। मैं इसकी ख़ास बात लेकिन नहीं कर रहा जो आपने लेकिन रिवायत बयान की है। एग्जाम्पल आप देखो ना सलमान भाई, एग्जाम्पल भी तो देखो आप, एग्जाम्पल क्या दी जा रही है? वो जो पाइप होता है वो पूरा अंदर जाना चाहिए, अंदर तक होना चाहिए, ये सब क्या बातें हैं यार? नहीं, अब ये अगर हम स्पेसिफिक हदीस पे आएँगे, हम उस पे इंशाल्लाह बात कर लेंगे, क्योंकि मुझे पूरी हदीस के वक़्त नहीं याद। हाँ, ये मैंने सुना है इस तरह से जब आप बयान कर रहे हैं, लेकिन फिर जी मैं एग्ज़ैक्टली जब दिखा हदीस दूंगा। आएगी तो हाँ हाँ, मैं हाँ, दिखा ठीक भी है। दूंगा, अगर असल कहते हैं में तो भी अभी जो दिखा दूं, बात अभी साहिल जो भाई बात अगर चल रही कहते हैं थी, अभी दिखा दूं, हाँ आप दिखा चाहें दो तो दिखा दिखा दें। दो। अभी जो एक जिस से। मौजू पे बात चल रही थी आदम भाई, वो बात चल रही थी जानवर से मामलात पे, फिर मैंने उसको बोला था कि कुरान से साबित ये होना पाइप चाहिए, फिर वाली हदीस देख ले, आपने लोग बोला भी कि देख लेंगे। रजम नहीं है साबित, तो मैंने बोला कि रजम पे क्वांटिटी सुन्नत में ज़्यादा है, लेकिन रजम फिर भी रिड्यूस्ड है सूरह नूर की आयत से भी, और जो प्रॉम्प्ट एक्शंस नहीं लेते थे नबी, चाहे वो ईसा अलैहि सलाम हो, चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे भी ऐसा जनरल वाज़ेह नहीं है फिर भी। ये मैं कहना चाह रहा था। सर जी आप उससे बात जनरल आगे बढ़ाएँ। वाज़ेह है। ये वाली ले लें, क्योंकि साहिल भाई की ख्वाहिश है कि हम इसको भी देख लें, क्योंकि आप इसे लाए हैं जी सर, मैं नहीं लाया हूँ, तो ये देख लें। नहीं, मैंने तो नहीं वो लाया भाई। बोला जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐसे ही जैसे सलाई सुरमे दानी में और रस्सी कुएं में दाखिल हो जाती है। हम्म। ठीक, मैंने आपने पढ़ा बताया, मैंने पढ़ी इसको। यार किस तरीके से मिसालें दी जा रही है? ये बैकग्राउंड में किसकी आवाज आ रही है? पता नहीं सर। मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, ट्रूथ है सिविल जी के बैकग्राउंड से आ रही थी, मैंने म्यूट कर दिया है। हाँ हाँ जी, आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं आवाज़ को कट कटा दी थी। आप ही कह रहे हैं ऐसी मिसालें क्यों बयान होती हैं, अगर हदीसों में कैसे आती हैं? मेरी आवाज़ हाँ नहीं आ हाँ रही शायद। बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी, मैंने बताइए आपको उससे क्या, पहले क्यों ऐसी मिसाल है? आप इस मिसाल पे सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला इतनी टेक्निकलिटीज़ में जाया इसलिए जा रहा था क्योंकि लोग जान से मारने के लिए दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करते थे, इसलिए इतनी डिटेलिंग तक माँग ली जाती थी, जैसे कि आपको इस रिवायत में और चंद रिवायतों में आपको तो मिलती है। गलत है ना ये तो, गलत है ना भाई ये तो मैं अगर तरीका। कहता हूँ अगर किसी की जान बच सकती है इनोसेंट इंसान की, तो कोई गलत नहीं। नहीं नहीं, जान बचाओ आप, उसके लिए आप ऐसा ये सिस्टम लेके आओ कि इनोसेंट की जान नहीं जाए। लेकिन जिस तरीके से एग्जाम्पल दिया जा रहा है उससे तो यही साबित हो रहा है ना कि मतलब अगर समझो थोड़ा सा किसी ने पाइप अंदर घुसाया तो वो नहीं चलेगा। जैसा नहीं, इसमें खैर ये तो एडम अब ने जैसा देखिए ठीक बताया है, हदीस, बज़ाहिर हदीस एडम से ने तो ये जैसी साबित हदीस हो रहा है, लेकिन बताया कि वो आदमी जाके कह रहा है तो उसको बोल रहे हो कि नहीं ऐसा ऐसा होना चाहिए। नहीं ठीक है, मैं और साहिल भाई ये इसी बात बोल तरीके रहा की हूँ, वो हदीस आ आप जाती है ना, फिर अगर मेंटालिटी देखो मोहम्मद साहब की, तो इसी तरीके से वो हदीस भी आ जाती है कि अगर एक औरत जो है अगर वो ऊंट पे बैठी है और उसका जचकी का या प्रेग्नेंट मतलब डिलीवरी का वक्त नजदीक है, तो भी वो मना नहीं कर सकती अपने शौहर को हम सेक्स बिस्तरी के लिए। करने से, हाँ सेक्स करने से, हाँ, सॉरी। हम बिस्तरी के लिए। तो सोचो ये देखिए वो भी तो मेंटालिटी जाहिर होती है उससे। नहीं, 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 ये तो आप कह रहे हैं, मैंने आपको बुनियाद बात बताई, वो बात ये क्या है कि नहीं, इस पे क्या इल्ज़ाम कहेंगे आप? साहिल भाई सुने तो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जिस हाँ लेवल की इल्ज़ाम तराशी होती थी लोगों को जान से मारने के लिए, उसके तहत ये टेक्निकलिटीज़ वजूद में आई। आप अल्फ़ाज़ के इस चुनाव पे बोल सकते हैं, लेकिन आप जो भाई मतलब निकाल रहे हैं ना इसका कि चुनाव आधा लेकिन होना कौन चाहिए, कर रहा है पूरा ये? होना चाहिए, ये सलमान इसमें भाई, नहीं सुने तो चुनाव कौन कर साहिल रहा भाई, है? नहीं शब्दों का साहिल भाई, चुनाव मैं कौन ये कर रहा बोल है? रहा हूँ, नहीं लफ्ज़ों को चुनाव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। मैं फिर भी बोल रहा हूँ हाँ, ये बताओ। जान बचाने के लिए ये है तो ये भी सही है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो नहीं, आप बोल मैं रहे हैं कि आपको आधा होना चाहिए या पूरा होना भाई चाहिए, ये भाई इसमें कहीं सलमान भाई, मुहद्दिस ने नहीं लिखा है। मैंने ये आपको कहना चाहता हूँ। और एक सलमान भाई, मैंने आपको और एक मिसाल दिया, मोहम्मद साहब की हदीस है कि अगर औरत जो है वो अगर ऊंट पे बैठी है
اور ڈیلیوری کا وقت اس کا نزدیک ہے تب بھی وہ منع نہیں کر سکتی اپنے خاوند کو یا اپنے ہسبینڈ کو سیکس کے ہاں لیے. ٹھیک ہے، مجھے یہ تو روایت یہ معلوم بھی ہے. بولنے والے آپ کے نبی ہی ہے. ہاں میں اس پہ اگر کچھ جو میں نے پڑھا میں آپ کو بول دیتا ہوں. اس میں بات جی یہ ہے کہ جتنا بھی ہمارے پاس روایتیں آتی ہیں جس میں خاص طور سے یہ عورتوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ اس معاملات میں، اس تواجی تعلق کے معاملات میں عورتوں اپنے شوہروں کو اس طرح سے منع نہیں کریں گی، وہ اصل میں مدینہ کی عورتوں سے کی جا رہی ہیں. مدینہ کی عورتیں خاص طور سے اپنے شوہروں کی بہت کمپلین کیا کرتی تھیں اور وہ کافی پیکیولر تھیں وین اٹ کمس ٹو دا بیڈ ٹائمنگس، کہ وہ کس طرح سے معاملات کرنے، کس طرح سے معاملات نہیں کرتے. یہاں تک کہ وہ ایک بڑی تعداد میں مدینہ کی عورتیں یہ مانتی تھی کہ اگر ہم ٹو دا نارمل پیسج فرام دا بیک سائڈ اگر ہم کرتے ہیں ٹو دا نارمل پیسج تو جو بچہ ہے وہ اسکوئنٹ پیدا ہوگا. تو یہ بھی اس طرح کے معاملات کے وہ اپنے شوہروں کو روکتی تھی، شوہر بھی کمپلین کرنے آتے. تو یہ جو روایتیں عموماً عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص طور سے ان مدینہ کی عورتوں کے لیے جو کہ اپنے اس توازی تعلق کے معاملات سے کافی کمپلین کرتی تھی، شوہروں کی خاص کمپلین کی کرتی. دلیل دے دے بھائی، خاص کی دلیل دے دے. بات وہی. اب ساحل بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ موضوع رینڈم اٹھائیں گے تو میں نے بولا مجھے تو روایت کا نہیں نمبر بھی نہیں یاد، لیکن کوئی آپ بات موضوع نہیں سر. رکھیے خاص طور سے تو میں میں انشاءاللہ آپ کو دلیل بھی رکھ دوں گا. بتاتا ہوں سر، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی، آپ خاص کی دلیل اس وجہ سے نہیں دے پائیں گے کہ یہ جنیرکلی کہا گیا ہے. ایون دو یس مجھے بالکل پتا ہے یہ آپ میں کس وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایون خاص کی دو دلیل دے دوں گا. میں بتاتا ہوں سر، ایون دو کہ آپ مجھے ایک حدیث دیں گے جس میں وہ مدینہ کی عورتوں کی یہ والی بات کہی گئی ہے دوبر سے سیکس کرنے یا ڈوگی بنا کے، سوری ایکسکیوز می، مگر میں کیا کروں اور میرے پاس کچھ ہے نہیں، وہ پیچھے سے یعنی الٹی سائڈ سے آگے والے میں کرنے کی وجہ سے یہ والی قرآن کی آیت بھی اتری تھی. میں جانتا ہوں. اور اس کے اندر آپ کے پاس اس کے اندر آپ کے پاس ملٹیپل نریشنز ہیں جن میں آپ کے بہت زیادہ اسلامک اسکالرز، محمد کے پاس رہنے والے صحابہ اکرام اور تابعین اور تبع تابعین کہتے تھے اس آیت کو لے کے کہ یہ جنیرک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبر میں، یعنی یہ عربی کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں، یہ پیچھے والے سوراخ کو دوبر کہتے ہیں عربی میں تاکہ لوگوں کو گندا نہ لگے. تو دوبر میں بھی سیکس کر سکتے ہیں آپ اس آیت کی روح سے، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ تمہاری کھیتیاں جہاں سے چاہو ان کے ساتھ آ جاؤ. یس آپ کا پری ڈومیننٹ، جو پری ڈومیننٹ کہتے ہیں یعنی کہ زیادہ تر، آپ کا پری ڈومیننٹ اس میں یہی ہے کہ نہیں پیچھے والے سوراخ سے نہیں کرنا، صرف آگے والے سوراخ سے کرنا ہے. پری ڈومیننٹ یہی ہے اسلام میں. لیکن محمد کے پاس رہنے والے صحابی اور تابعین پیچھے والے دوبر سے سیکس کرنا اس آیت کی روح سے ہی حلال قرار دیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک نہیں ملٹیپل نریشنز دکھا سکتا ہوں امام قرطبی کے ریفرنس سے، ان کی تفسیر، اسی آیت کی تفسیر کے ریفرنس سے، امام جلال الدین السیوطی کے ریفرنس سے اسی والی آیات کی، اور الطبری کے ریفرنس سے اسی والی آیت کی، جو مختلف لوگوں کے ریفرنس سے بتا رہے ہیں کہ یہ کرتے تھے. تو میرے بھائی اختلاف ہے، میں مانتا ہوں. ونس اگین اختلاف میں نے دیکھا ہے اسلام میں ہر چیز کے اوپر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں اس میں اختلاف نہ ہو. لیکن ہم ادھر جانے کی بجائے واپس اگر اپنے پوائنٹ کے اوپر آ جائے زیادہ بہتر ہوگا. لائیو سٹریم کا ٹاپک بہت گندا ہو گیا یہ جی والا. جی تو جی. واپس آتے ہیں. ہمارا جو پوائنٹ یہ تھا جس کی وجہ سے ہم اتنی ڈائیورژن میں چلے گئے، بیکاز آپ لے کے آتے گئے پوائنٹ کو سیپریٹ لوکیشنز پہ. سر ملٹیپل حدیثز ہیں جو اس چیز کو آپ کو بتاتی ہیں کہ رجم ضروری ہے اور اس کے لیے ویٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس یہ دیکھیں، میں 2671 بخاری کی آپ کو دے دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ بھی آپ کے نبی کی حدیث ہے. یہ کہتی ہے کہ آپ نے کہا اس پہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پہ ہاتھ لگائے گی. انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی ایک شخص اگر اپنی عورت کو دوسری عورت کے ساتھ دیکھے تو کیا گواہ ڈھونڈنے دوڑے؟ حضرت برابر یہی فرماتے رہے، گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی. اس کے علاوہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ اگر لگا ہی ہوا ہے تو میں کیا گواہ لینے جاؤں؟ میں نے یہ والی حدیث آپ کو دکھائی تھی. اس کے علاوہ میں نے آپ سے بات کرتے کرتے یہ حدیثیں ڈھونڈی ہیں ابھی دوبارہ سے. نبی کریم نے ابن سحاق اسلم رضی اللہ سے فرمایا، اے انیس اس خاتون کے گھر جا جس خاتون کے بارے میں شک ہوا یہ کوئی اور خاتون ہے. بخاری 2314 اور بخاری 2315. اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے سنگسار کر دے، رجم کر دے. سنگسار، رجم، یہ دونوں جو ہے نا یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں، آپ کو پتا ہے. تو
वेट नहीं है इसके अंदर, वेट सिर्फ तब था जिस वक्त वो प्रेग्नेंट हो गई हुई है, उस वक्त वेट है, वरना वेट नहीं है। और मर्द के साथ भी 2-3 हदीसें हैं, मैं वो भी निकाल के दे सकता हूँ, जिसमें मर्द को पहले ही हाथ में रजम करवा दिया था विदाउट एनी वेट, क्योंकि मर्द जो है वो मर्द का नहीं है जरूरत फॉर वेटिंग, प्रिस्क्रिप्शन वेटिंग नहीं है। सो वंस अगेन ये हदीसें सिर्फ इस वजह से सामने आई थी कि आपको बताया जा सके कि कुरान में जरूरी नहीं है पनिशमेंट का होना। आपके मुहद्दिसीन इस चीज को एग्री करते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। वो मर्द या वो औरत जिसने चलें, ये अभी गेम तक जो डाली, आदम भाई अभी तक जो बोला उस पे मैं 1 मिनट उसका कुछ बात प्लीज कह लूं, फिर हम प्लीज टॉपिक आप पर। बोले बोले। अच्छा, सबसे मैं भूल जाता हूँ, असल में उम्र हो गई है जी जी, मेरी। कोई मसला नहीं, कोई तो मसला नहीं। तो पहले बात वो खेत वाली थी, सॉरी, ओके। उसको ना लाएं यार, उसको ना लाएं, वो बड़ी गंदी मैं है, फिर उसको मुझे नहीं बोल रहा, मैं शो उसको नहीं करानी बोल रहा, पड़ेगी। लेकिन वो खेत वाली लेकिन को मैं ये छोड़ दें, बताना चाह रहा हूँ कि जो किसी और हमारे, दिन करेंगे। मैं कोई बात नहीं, मैं 30 सेकंड लूंगा इंशाल्लाह। तो उसमें बस ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो जो बात चल रही थी कि औरतें तुम्हारी खेतियां, वो इकलौती ऐसी आयत है जो साबिका इल्हामी किताबों में भी सिमिलर मौजूद है, जैसे कि वेद में मौजूद है, और क्लियरली वहां बोला गया है कि स्त्री को यहाँ पे खेत के बराबर माना गया है और पुरुष को बीज के बराबर माना गया है। बात ये है कि वो जो कंटेक्स्ट आप वो बोल रहे हैं कि जो साहबा ने माना, उस पर इख्तलाफ है, लेकिन वो गलत इसलिए है क्योंकि जब इस पुरुष को बीज समान माना जाता है और स्त्री को खेत जमीन समान माना जाता है, तो जो खेत बनता ही है वो फर्टिलिटी वाले रास्ते से बनता है, इनफर्टिलिटी वाले रास्ते से नहीं बनता। इसलिए वो उससे नतीजा निकालना बैक साइड वाला वो गलत है। अच्छा, दूसरी बात आपने कही सर थी, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको ये बात पहले बोली थी मेरी जान, कि आपके जो ज्यादातर लोग हैं वो आप वाली इसी बात को मानते हैं, और ये जो आप बात मुझे बता रहे हैं, मैं तमाम लोगों के सामने तस्दीक करता हूँ कि ये बात आप अपने पास से नहीं बता रहे। ये बात हाँ कुर्तबी में लिखी हुई है, ये बात कुर्तबी में लिखी हुई है। आप दूसरे स्क्रिप्चर्स को मत लाया करें बीच में, क्योंकि जरूरत नहीं है। ये बात कुर्तबी में लिखी हुई है कि जनाब मैं बीज जो है वो मैडम जी कौन बोल रहा है? गालिब भाई, गालिब भाई। जी गालिब मैं भाई। ये बोल रहा था कि जो भाई साहब अभी बोल रहे थे, मैं चाहता हूँ कि इसमें अकल ना दौड़ाएं, अकल दौड़ाने के लिए बहुत सारी चीजें और भी हैं। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए उन्हें कह रहा था कि किसी और के स्क्रिप्चर पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप अपने स्क्रिप्चर्स पे ही रहे, वहां पे भी ये बात साबित हो जाती है। यही मैंने बोला इनको। तो कुर्तबी इस चीज को तो बोलता दूसरी है। बात, ठीक तो है, मेरी यार, मैं समझ गया मैं आपको आपकी बात। बता रहा हूँ कि आपके सहाबा इतना हेनियस एक्ट करते रहे हैं, और ये बात आपकी हदीसों में लिखी है। हेनियस एक्ट है ना, आप इस चीज को मानते हैं ना। अब ये हेनियस एक्ट होने की वजह से अब कुरान इतना क्लियर नहीं था तो ये सब कुछ हुआ। दैट्स द प्रॉब्लम। बट फॉरगेट दैट। मैं अभी खोल दूं सर, स्ट्रीम का रुख बदल जाएगा, और कम से कम आधा पौना घंटा इसी बात पे लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास इतने रेफरेंसेस हैं पिछले सुराख से सेक्स करने के कि आप सोच नहीं सकते। इवन एक बंदे ने यहाँ तक कहा था कि यार ये जो आयत है ये पीछे से सेक्स करने के ऊपर है। उसने कहा हाँ, मैं अपनी औरत से अभी नहा के फारिग हुआ उसके दुबर में सेक्स करने के बाद। ठीक है नहीं, सर, आदम, मैं बहुत आपसे ये ज्यादा है, बात बोलना बहुत ज्यादा चाहूंगा। है। मैंने तो अभी इनकार नहीं किया कि आपको तफसीर में रिवायत नहीं मिलेंगी या ये नहीं मिलेंगी, वो हमारे लिए हुज्जत होती नहीं है। मैं बात सर आपसे ये बोलना होती चाहता है, था, आपके लिए नहीं नहीं वो होंगी, मैं आपको लेकिन इंशाल्लाह, आपके आप अर्ली डिलीवरी पे मत, स्कॉलर्स उसी से मैं निकालते हैं, क्योंकि जो तफसीर के अंदर कोई रेफरेंसेस है बात ना, नहीं, वो कोई बात हदीसों नहीं, के रेफरेंसेस हैं। बट लेट्स लेट्स कम टू दिस कोई बात पॉइंट, नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, फॉरगेट दैट, कम मैं टू ये दिस बोलना पॉइंट। चाह रहा था आदम, मैं आदम ये बोलना चाह रहा था कि ओके, उसके बाद आपने बात कही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बार बार वो कह रहे हैं कि भाई गवाह लाओ। आदमी कह रहा है कि मतलब मैं कैसे गवाह लाऊं, मतलब फौरन आदमी नहीं। जाके, और जो कि हाँ मजा ये बिल्कुल बात है। आपका बिल्कुल। अप्रोच अलग है, अप्रोच यहाँ ये नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि जब इल्जाम तराशी होती थी औरतों पे या आदमियों पे इल्जाम तराशी होती थी, तो वहां यही बोला जाता है गवाह लाओ। बात ये नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं उसको मौके पे पकड़ूं जाके। मैं बोल रहा हूँ कि मौके पे कुछ हो ही नहीं रहा है, वो इल्जाम लगाने के लिए आया है, इसलिए कह रहा है कि गवाह लाओ। सर ये आप आप कह समझ रहे हैं रहे ना? हो ना approach? नहीं, नहीं, ये ये आप कह वो रहे हैं। आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना कि वो मौके पे जाके पकड़ूं। मैं बात ही कह रहा हूँ कि लोग इल्जाम तराशी करते थे मदीना में, इसलिए मैंने अंसार का सबसे पहले आपको बताया, और इंशाल्लाह सलेवरी वाले दिन में सुनन भाई सर की जी, अब चीजें भी इसी साबित हदीस करूंगा। जो आपने दी थी, नहीं इसी और हदीस जो दूसरी आपने दी चीज, थी, यही हम्म, हदीस जो आपने दी थी, मैं उसी का रेफरेंस दे देता हूँ। क्या वो बंदा आया, उसने 4 दफा गवाही दी? जो आपकी कुरान की नई आयतें आ गई इसी चीज के ऊपर कि एक ही हम्म, बंदा 4 दफा गवाही दे, क्या उस बंदे ने हम्म। 4 दफा गवाही दी? हाँ या ना? नहीं, उसी ये हदीस में। सुने सुने, एक सेकंड, अकेले रुक इंसान, जाए सर, एक सेकंड। क्या आप उस बोलने तो बंदे दो। ने 4 दफा गवाही दी, हाँ या ना? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आप सूरह नूर के जिस वाक्य को लाना चाह रहे हैं, उसमें मियां बीवी एक साथ गवाही देते हैं, अलहदा गवाही नहीं देते। सर जी मैं वही बोल रहा हूँ, पहले उस बंदे से गवाही मांगी हदीस के मुताबिक, क्या उसने 4 दफा गवाही दी? तो आप
ہاں تو جی سیدھا رک جاؤ سیدھا آپ نہ بولے میں بتا دیتا ہوں پھر کیونکہ آپ بولنا نہیں چاہ آپ رہے بتا اس بندے نے مجھے 4 دفعہ معلوم گواہی دی اور 5ویں دفعہ اس نے کہا اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں نے اس عورت کو خود کسی دوسرے عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے دیکھا ہے اس ٹھیک نے ہے 4 گواہیاں اور 5ویں اللہ کی لعنت اپنے اوپر ڈالی پھر اس عورت ٹھیک کو بلا لیا گیا ٹھیک ہے اس عورت نے بھی 4 گواہیاں ڈالی ٹھیک ہے اس نے 5ویں گواہی اللہ کی لعنت کی ڈالی ٹھیک ہے ڈالی دونوں نے یہ کام کر دیا سچا کون ثابت ہوا مجھے پہلے صرف یہاں پہ بتا دیں اس پوائنٹ پہ آ کے اس بات سے دونوں میں سے سچا کون ثابت ہوا کوئی بھی نہیں ایگزیکٹلی سو یہ والا طریقہ اسی حدیث میں ہمیں پروف ہو گیا کہ اس طریقے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے کیونکہ ہاں نکلا تو ٹھیک ہے کچھ نہیں آپ ایک جج کے پاس گئے ہیں جج کو کہا ہے جی میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جج نے آپ کی حدیث آپ کی قرآن کہتی ہے یا آپ نے پنشمنٹ یہ کہتی ہے اس کو سنسار کر دینا چاہیے ٹھیک ہے اوکے جی کر دینا چاہیے لیکن جب ہوا یہ کہ دونوں نے اپنی اپنی گوائیاں دے دیں دونوں کو کچھ بھی نہیں ملا اینڈ میں کیا ہوا دونوں معاف اب مجھے یہ بتائیں وہ مرد جس نے اپنی عورت کو خود اپنی آنکھوں سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوا ہے سپوزڈلی آپ نے فور دا سیک آف سپوزیشن کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ آپ یہ کے والا کام سپوزیشن بڑے آپ خراب ہوتے ہیں یار سوری سپوزیشن میں بڑے کیا خراب کروں یار ہوتے ہیں اگر آپ خود دیکھیں میں میں آپ کو آدم صاحب اگر آپ مجھے اگر آپ سمجھتے خود ہیں کہ میں دیکھیں آپ کی نا بات سمجھتا ہوں تو میں آپ کی بات سمجھ گیا چلے اوکے آپ تو پھر کیا کبھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ والا خاوند کبھی اپنی بیوی کے پاس دوبارہ جا سکے گا اسی طریقے سے جیسے وہ پہلے جاتا تھا تو آپ اس حدیث سے مجھے یہ ثابت کریں کہ ان دونوں کے وہ دونوں ساتھ رہتے وہ دونوں علیحدہ ہو گئے تھے علیحدہ ہونے کے بعد سزا کی مطالبہ ہو رہا ہے بھائی وہاں پہ علیحدہ تو نہیں ہوئے تھے وہ آیا نہیں یہ فوراً آپ حدیث ثابت کریں کھول لیں یہ حدیث آپ ثابت کھول کریں لیں کہ حدیث ساتھ رہے تھے وہ سر تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں طلاق ہو گئی پھر دونوں میں طلاق ہو گئی پھر تو بھائی پھر سزا تو پھر نہیں ملی کسی کو جس نے گناہ کیا سزا تو سے پھر بھی نہیں ملی تو میری جان یہ طریقہ ہی غلط تھا یہ طریقہ صرف محمد نے اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے سوری ٹو سے اپنی جان خلاصی کرنے کے لیے کیا کیونکہ اگر اس کے پاس اینجل جبرائیل ہوتا سچی کا تو وہ کہہ دیتا محمد کو آگے کہ یار دیکھیں میں تمہیں غیب کا علم دے رہا ہوں اس عورت نے ایسا نہیں کیا جہاں اس عورت نے ایسا کیا ہے سر دیکھیں جو طریقہ انہوں نے بتایا نا اس طریقے سے حل نہیں نکلا ٹھیک ہے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں اس حدیث میں مکمل پڑھیں گے تو کچھ لوگوں نے آ کے بعد میں خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جو اس عورت کا بعد میں پھر کہیں اور ہوا جو اولاد ہوئی ہے وہ اس شخص سے ہی ملتی ہے جس پہ الزام لگایا گیا تھا ان کا معاملات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ قرآن کی آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو میں اس کو رجم کرتا تو یہ تو بات ہے پوری سر دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی بات کا تو یہاں ڈائلیوٹ ہو گئی وہ بچہ جو ہے بالکل ویسا ہی ثابت ہو گیا ٹھیک ہے اس کی شکل بالکل ویسی ہی ملتی تھی یار مجھے اس ایک اور حدیث ہے آپ ایک اور ریفرنس دے رہے ہیں جہاں پہ محمد نے کہا تھا اگر اس کے بال اس کے جو پٹ ہیں وہ اگر موٹے ہوئے لٹرلی یہ لکھا ہوا اس کے پٹ اگر موٹے ہوئے اس کی تھائیز اگر موٹی تھائی والا موٹے چتروں والا اگر ہوا تو یہ اسی کا بچہ ہے یار سیریسلی موٹے چتروں والا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کیسے ثابت ہوگا یار فار دا لو آف گاڈ حدیثیں پڑھیے اور پھر ایک اوپن مائنڈ سے سوچئے کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے یار یہ کس طریقے سے سائنس بنتی ہے میری جان آدم بھائی بنیادی بات ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو قسموں والا کیس ہے وہ نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے وہ قرآن کی آیت آئی تھی کہ اس طرح سے ڈیل کیے جائیں گے آپ کے نزدیک وہ کسی بینیفٹ میں نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے غلط الزام کی وجہ سے دوسرے کسی انوسنٹ کی جان چلی جاتی ہے تو یہ غلط ذات یہ میں کٹ گیا ہوں یا بھائی کٹ گئے ہیں کوئی بتا سکتا ساحل میری آواز آ رہی ہے ہاں ایڈم آپ کی آواز آ رہی ہے سلمان بھائی کی آواز چلی گئی ہے ٹھیک ہے مین وائل ہم پورا بونگا جی آئے ہیں پورا بونگا جی کو بھی لے لیتے تھے سلمان بھائی اگر آپ ریٹرن آتے ہو تو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ایک بار کنیکشن آپ چیک کر لیجیے جی ابھی آ رہی ہے پورا بونگا جی آپ تھوڑا میوٹ ہو جائیے اچھا میری کب سے آواز نہیں ہے میں یہی بول رہا تھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر جھوٹے الزام سے بچنے کی وجہ سے کسی ایک انسان کی جان بچ جاتی ہے تو طریقہ بہت اچھا ہے آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ پرسنل معاملات میں کسی ایک کی جان چلی جائے آدم صاحب
नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा चाह रहा, ला हौला वला कुव्वत इल्ला। सर पर्सनल देखिए, मसला है, मेरा ऐसे पॉइंट डील सुन लें, लेट इट बी, मेरा पॉइंट सुन लें। लेट सर इट आपने बी। मुझे क्वेश्चन किया ना, मुझे पॉइंट सुन लें मेरा। सर देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि जो तरीका बताया गया है सपोजिट कुरान के अंदर, अज्यूमिंग वो अल्लाह की तरफ से है, उस नहीं, तरीके कुरान के से, अंदर सूरह नूर में है, सूरह नूर हाँ आयत जी, है। मैंने सर बिल्कुल माना है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सपोजिटली वो अल्लाह की तरफ से है। कुरान सपोज करते हैं हम कि वो अल्लाह की तरफ से है, आप तो मानते हैं, हम सपोज करते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा हुक्म होना चाहिए था कि उस चीज की फाइनल वर्डिक्ट मिल सकती, लेकिन वो जो हुक्म है वो ऐसा हुक्म है कि उससे फाइनल वर्डिक्ट नहीं मिल सका, बिल्कुल भी नहीं मिल सका। उससे सिर्फ ये हुआ है कि एक और शक के ऊपर छोड़ दिया, लो जी दोनों ने कसमें खा ली हैं, दोनों को छोड़ दो, या इसमें से किसी एक ने कसम खाई है दूसरी ने नहीं खाई, उसको फड़ के फैला दो। तो बेसिकली भाईजान उस तरह करने से कोई हल नहीं निकला। आपके पास इस वक्त भी कोर्ट्स में, पाकिस्तान और इंडिया के कोर्ट्स के अंदर लोग कुरान पे हाथ रख के झूठी कसमें गवाहियां दे जाते हैं, तो भाई दिए उससे कोई जाते हैं। फर्क नहीं पड़ा, तो कसम खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये थी कोई ऐसा हुक्म होना चाहिए आता जिससे ये कंफर्म होता। अब वो अगर अल्लाह था तो वो मेरे और आपसे ज्यादा सोच सकता है, हम मैं ये नहीं वो बोलना चाह रहा हूँ थिंकिंग आदम भाई, मैं निकाल सकते। आपकी बात समझ गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं कि कोई नतीजा नहीं निकला, शायद कुछ रास्ता बन जाता कि जैसे ही जिस मोमेंट पे आप इल्जाम लगाते हैं कोई रास्ता नहीं बन जाता। दो केस बन सकते हैं इसमें। शौहर ने गलत इल्जाम लगाया बीवी पर, पता चल गया गलत इल्जाम है, तब बीवी साथ नहीं रहनी। शौहर ने इल्जाम लगाया बीवी पर, बीवी पे चोर साबित हो गई, तो साथ नहीं रहनी। तो एट द एंड साथ तो रहनी ही नहीं है ना। तो सर फिर तो ये आप क्या लिखा कहना चाह होना रहे हैं? चाहिए था ना कि तुम नहीं, इसका छोड़ आप दो। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं आप नहीं, तो फिर कुरान की आयत ये होनी चाहिए थी कि जिन्होंने एक दूसरे पे इल्जाम लगाया है वो दोनों कभी साथ नहीं रहेंगे, इनको जुदा कर दो एक दूसरे से, भाई ठीक वो है, ये तलाक तो हो तलाक गया दे दो। पहले ही। वो तो नहीं हुआ, सजा का एक मुतालबा सेकंड, चल नो रहा है। नो नहीं नो नहीं नो नहीं नो नहीं नो, मुझे कुरान की आयत से साबित कर दो तलाक होगी, मैं मान लूंगा तुम्हारी बात, जाओ। नहीं, कुरान की नहीं, तो आप हदीस का हवाला दे रहे हैं। वो तो भाई सर वो तो सजा हदीस से दिलवाने आए साबित थे, कर दो कि दोनों मारो की इसको। तलाक हो गई। सर चलें, हदीस से साबित कर दो दोनों की तलाक हो गई ये बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल बात सही है। कि तो मैं मोहम्मद ये ने कहा हो कि तुम्हारी तलाक हो गई है, हदूद ठीक है मैंने लगा दी है। अगर आप मोहम्मद ने कह दिया कि तुम्हारी तलाक हो गई है इस इल्जाम की बेस के ऊपर और तुम्हारी तलाक है और ये हद है, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। जय ठीक अभी तो ठीक हो आप गया, मुझे चले इसको हर यहाँ पे बार रख में देते हैं, इसको नए छोड़ टास्क दे देते हैं। देते हैं। मैं हाँ मैं कबूल कर लेता हूँ पहले, हाँ, आप हर इसको बार छोड़ नए देते हैं टास्क हम। देते हाँ हैं। ठीक है, इसको साइड पे रख अच्छा दिया ना आप। अब इस आदम पे भाई ना चले, बोलिएगा। आपसे सवाल कर लूं। आपका सवाल मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत है। मैं बोल रहा हूँ कि हमारा भी जो है वो सेफ साइड। आप मुझे बताएं कि बाइबल क्या एक बेहतर इसके लिए रास्ता निकालती है? वो कहती है कि अगर किसी भी वक्त फोर्निकेशन आपकी औरत ने की है, आप उस औरत को छोड़ सकते हो, बाय बाय टाटा, फुल स्टॉप। आपने औरत को छोड़ दिया, बाय बाय टाटा हो गया। ना वो मरेगा ना ये मरेगा भाई, वो उसको खुदा गुनाह देगा इसकी, आपको खुदा गुनाह देगा अगर आपने झूठा इल्जाम लगा के ये वाली हरकत की है। अगर इल्जाम लग गया है, अगर इल्जाम लग गया है, आप एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हो, फुल स्टॉप। क्योंकि और अगर आपने गलत इल्जाम लगा के किया है तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ा गुनाह है, फुल स्टॉप। ठीक अब मैं आपसे अच्छा डायरेक्ट हवाले मांगूंगा। मुझे दोनों हवाले दें कि अगर आदमी ने इल्जाम लगाया औरत पे और वो सलमान साबित भाई, हुआ नहीं। एक मिनट साहिल भाई, बस मैं बाद में दे एक दीजिएगा मिनट, हवाले, कोई मसला नहीं है। आपको आदमी बाइबल से औरत पे हवाला इल्जाम लगाए चाहिए। तो उसको अलहदा हो एक जाए, मिनट वो हवाला। और औरत सर, आदमी पे लगाए तो औरत आदमी से अलहदा हो जाए। दोनों हवाले मुझे जब भी वक्त मिले आप दे दीजिएगा। कल आप है ना एडम की स्ट्रीम ज्वाइन करिए उनके चैनल पे, और आप अच्छा क्या? बाइबल से आप हवाला मांग सकते हैं, ठीक नहीं, है। मैं आप नहीं यहाँ मांगता है इस्लाम पे बाइबल रहिए, वगैरह से, लेकिन वो बात चल रही थी तो उस तरह से आ गया। ठीक है। चलिए इस्लाम पे आ जाइए। आपके एक जो तरीका बताया गया है वो भी फुल प्रूफ नहीं, मैं तरीका नहीं पॉजिटिवली है, पूछ रहा था, ऐसा कोई मसला नहीं है। जो कि अल्लाह नहीं की तो तरफ से आया है। हाँ, हमारे नजदीकी पॉजिटिव तरीका है जिसमें एटलीस्ट दोनों की किसी की जान नहीं जा रही, अलहदा हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है। फुल प्रूफ ही बाकी है जो ना। गुना जी नहीं, हाँ, हुक्म नहीं है ये आप कह रहे हैं, हुक्म नहीं है। नहीं, हुक्म है ना कि कसम खाने का तरीका है। नहीं, हाँ कसम खाने का हुक्म है, अलैदगी के लिए हुक्म नहीं है। प्लीज मुझे हुक्म दिखा दें। मुझे ये बताएं, अगर वो उसके बाद भी साथ रहना चाह रहे तो मेरी आप कौन होते हैं उनको जान, अलहदा मैं करने कह रहा वाले हूँ हैं? हुक्म दिखाएं, हुक्म नहीं है। मैं ये बोल रहा आपका हूँ, क्यास है सर, मेरी क्यास बात में तो इस्लाम सुने नहीं चलता ना। मेरी आदम जान साहब। वापस आ जाए, इसको साइड पे रखें, रुके आदम साहब, मेरा सवाल सुने ना। सर। अगर वो नहीं, दोनों इन मामलात के बाद भी साथ रहना चाह रहे तो आप सलमान क्यों साहब, अलहदा करना चाह रहे हैं? सलमान अभी साहब मुझे रुक बताएं। जाएं, सलमान साहब रुक जाएं। देखें, हाँ, मुझे बताएं। आप अपना क्यास कर रहे हैं, क्यास की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे हुक्म की बात कर रहे हैं। अगर आपने हुक्म के ऊपर सर्च करना है, ये होमवर्क ले जाएं, अब इसको साइड पे रख दें, क्योंकि अब आप क्यास पे आ गए। मैं आपके साथ डिस्कशन इसलिए करता हूँ अच्छी, देखें मैं किसी और के साथ डिस्कशन पे नहीं आया था, मैंने आपका चलें नाम देखा, मैंने आपकी आवाज सुनी, मैं लाइव आ गया, चलें, ठीक है। शुक्रिया।
ٹھیک ہے کیوں آیا؟ کیونکہ آپ کے ساتھ بات کرتے وقت مجھے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم انٹلیکچوئل لیول کے اوپر حدیث اور فقہ کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ بھی قیاس کریں گے سر پھر میری آپ کی بات ختم ہو جائے گی کیونکہ قیاس پہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے اچھا اوکے سائڈ آپ کرتے ہیں. جائیے گا میں دیکھ ہی کے بولنا آئیے گا چاہ رہا پھر ہوں. جائیے گا. اب اسے ہاں نہیں کوئی اب بات آپ نہیں بولیں گے اس پہ نہیں بولیں گے ہم اس کو سائڈ پہ چلو بھائی رکھیں گے. آپ سرچ کریں گے اور پھر آئیں گے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ ناؤ. آپ بھی سرچ کر کے بتائیے کہ بائبل میں مرد اور عورت دونوں کی جانب سے جی وہ حکم ہے مجھے کہ پتا کون ہے سا آپ جب ہو سکتا مرضی میرے پاس آ جائیے گا کوئی بات نہیں میتھیو ہے. میں ہے. چلو آپ میرے پاس آ جائیے گا جب آئیں گے ہم آپ کو اسی وقت رکھ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. یہ کلیئر ہے اور تمام علماء تمام ہمارے عالم مانتے ہیں اس چیز کو. اچھا اینی ہاؤ ہم آگے چلتے ہیں. یہ کون بھائی ہیں بھائی آپ ذرا بعد میں کہیے گا مجھے سلمان بھائی سے بات کرنی ہے. نہیں اسی کے متعلق جو بھی تم کہہ رہے ہو اسی کے بارے میں. یار بعد میں بات کریں گے رک جائیں میوٹ کریں آپ پلیز. تھینک یو. اچھا اچھا میرے بھائی ایڈم اس سے پہلے 1 منٹ پورا بونگا جی آپ پلیز کنیکشن صحیح کر کے آئیے یار ایکو میں مزہ نہیں آئے گا. پلیز آپ کچھ کنیکشن اللہ سے دعا کرے یا کچھ بھی کرے لیکن کنیکشن صحیح کرے تاکہ ایکو نہیں ہو. نہیں تو میں پھر موقع نہیں دے پاؤں گا آپ کو. پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے. پورا مزہ خراب اب ہوگا. نہیں ہوگا اب نہیں ہو رہا. ہو رہا ہے اور ہمیشہ آتے ہو ہمیشہ ہوتا ہے. دیکھیے کمنٹ میں آپ دیکھیے سب لوگ لکھ رہے ہیں. پلیز آپ ہے نا اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے تھوڑا دوسرے موبائل سے یا دوسرے لیپ ٹاپ سے آپ کنیکٹ ہوئیے پلیز. اوکے جی تو واپس آ جاتے ہیں سر اپنی اسی حدیثوں کے اوپر جو ہم ابھی دیکھ رہے تھے. سر جی آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھ لیا اسی چینل کے اوپر. اگر نہیں دیکھا میں دوبارہ آپ کے پاس شرح اور فقہ رکھ دیتا ہوں. آپ کے اسکالرز اس چیز سے ایگری کرتے ہیں. بلکہ آپ کے ایجپٹ کے ایک اسکالر نے تو بڑا مزدار فتویٰ دیا تھا. اس نے کہا پچھلے دنوں 2015 میں میرے خیال میں if I'm not mistaken کہ ایون آپ اپنی مری ہوئی بیوی کے ساتھ 6 دن تک فیئر ویل سیکس پرفارم کر سکتے ہیں. کون سر سا آپ کو سیکس؟ پتا فیئر ویل سیکس فیئر ویل یعنی کہ خدا حافظ والا سیکس یعنی مردہ اگر آپ کی بیوی مر گئی ہے تو فیئر لیٹ می شو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں with wife after death for 6 days. یہ ایون یہ فیئر ویل سیکس جو ہے یہ ایجپشن فتویٰ آیا تھا اور وہ الازہر یونیورسٹی کا اسکالر ہے. ٹھیک ہے امام ہے الازہر یونیورسٹی کا. اچھا انہوں نے کیا کیا اس کے بعد یار کس بھائی کا یار پیچھے سے چل رہا ہے یار یہ اللہ میوٹ کریں. جو ہے ہمارے ماسٹر جی کا بھی ساتھ نہیں دے رہے. ماسٹر جی تھوڑا پھر سے آپ ایک بار ڈسکنیکٹ ہو کے آپ ریکنیکٹ کریے ماسٹر جی. بہت ڈسٹربنس آ رہا ہے. اوکے ایک تو بار اسٹوڈیو چھوڑ کے ریٹرن آپ آئیے ماسٹر جی کیونکہ وہ آپ کا صرف میوٹ کر لینے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. جی ایڈم سوری. جی نو وریز. ایک بار میں بول کے جاتا ہوں. ایڈم سر آپ ہے نا یہ ہمارے محدثین کا باتیں لے کے آپ مت بیٹھے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. وہ رسول اور نبی معصوم نہیں ہے. وہ ان کی بات ہم لے سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں. ان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. اگر ان کی بات صحیح ہوگی تو دے لیں گے نہیں تو چھوڑ دیں گے نا انہیں. اچھا جی ماسٹر اب ان کی بات لے کے آپ کیوں ماسٹر جی کنیکشن صحیح کر کے آؤ. میں موقع دیتا ہوں آپ کو. پلیز کنیکشن صحیح کر لو. ابھی آپ لیو کر دو. ایسا لگتا ہے کان پھٹ جائے گا سبھی کا. پلیز ایک بار ریکنیکٹ کریے. ماسٹر جی جب آئیں گے نا تو میں ماسٹر جی کے لیول پہ بات کروں گا. ماسٹر جی کا لیول وہ نہیں ہے جو سلمان کا لیول ہے. وہ پڑھے لکھے اور پڑھے لکھے بندے ہیں. ان کے پاس ریفرنسز ہے سارا کچھ. یار ماسٹر جی کو میوٹ کریں بہت شور ہے ان کے پیچھے. ماسٹر جی آپ خود مجھے میوٹ کرنے مت لگائیے. ماسٹر جی آپ پلیز لیو کریے اور اچھے کنیکشن کے ساتھ آئیے پلیز. ماسٹر جی ہاں جی ٹھیک ہو گیا. تھینک یو. اچھا جی جی بڑی اچھی بات ہے سر. تھینک یو سو ویری مچ سر. وہ جو بندہ تھا اس کے ساتھ ایجپٹ کے اسکالرز علماء دین نے بحث کیا. یہ میں سلمان بھائی کو بھی بتا رہا ہوں. بحث کیا انٹرنیٹ پہ آرٹیکل ہے. میری ایک سٹریم ہے لائیو سٹریم ہے اس کے اندر میں نے دکھایا ہوا ہے پچھلے دنوں کہ جو علماء دین تھے نا اسلام کے وہ اس کے ساتھ بحث میں ہار گئے. ایونچولی ایجپشنز گورنمنٹ کو اس عالم کے اوپر بین لگانا پڑا ہے کہ تم لائیو میں آ کے پبلک کے سامنے یہ نہیں بولو گے. تم بولو گے ہی نہیں پبلک کے سامنے آ کے کیونکہ تم جو ہو نا وہ کام خراب کر رہے ہو. جبکہ یہ چیز جو ہے یہ کتاب الشافی جو ہے ان کی فقہ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ مرنے کے بعد
ایک خاص لیول تک کر سکتے ہو کیونکہ آپ کی بیوی ہے. تو یہ دیکھیں سر, یہ میں لنک دکھانے لگا ہوں. فیئر ویل سیکس کا نام دیا تھا اس عالم نے. یہ دیکھیں سر, یہ اسکرین دیکھیں سر. New Egyptian law to allow men to have sex with their dead wife for 6 days basically. یہ دیکھیں, lawmakers in Egypt, new parliament reported considering making legal for the husband to have farewell sex with their dead wife up to 6 hours. Sorry, not days. My bad. Hours. 6 hours. My bad. غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے. 6 گھنٹوں تک آپ اپنی مردہ بیوی کے ساتھ گیم کر سکتے ہیں. اور یہ لا بنانے کے لیے اس نے ڈیبیٹ کی تھی مئی 2011 میں. ٹھیک ہے, اس نے ڈیبیٹ کی تھی اور اس نے یہ پروف کیا تھا کہ اسلامک شرع کے مطابق آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سو ونس اگین, صحیح ہے غلط ہے میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں بتانا یہ جو آ رہا تھا, جس طرح انہوں نے بھائی نے ایک ٹاپک کو ڈائیورٹ کیا تھوڑا سا, میں کہا میں بھی تھوڑا سا ڈائیورٹ کر دوں, کیونکہ وہ جو لائن ہے نا پوری امام شافعی کی کتاب کی, وہ جانوروں کے ساتھ کرنے میں ڈیڈ وائف کو بھی بیچ میں لاتے ہیں, یعنی ایک ہی لائن میں وہ پورا ڈیفائن کیا ہوا انہوں نے. تو یہ 017 ان کا سیکشن ہے, اس کے اندر انہوں نے یہ پورا بتایا ہوا ہے. تو میرے پیارے سلمان بھائی, کوئی حد نہیں ہے اس بندے کی کہ جانور کے ساتھ کرے. آپ نے جو حدیث دی اس کے مطابق جانور تو مار دیا جی, فار دا سیک آف اللہ مار دیا, کہ یار وہ جانور کبھی قربان نہ کیا جا سکے اللہ کی راہ میں, فار دا سیک آف اللہ مار دیا جانور, حالانکہ وہ بھی مسئلہ ہے لیکن چلو مار دیا. لیکن سر یہ کتے کے ساتھ کتا بھی تو نہیں کھاتے نا ایڈم. ہاں یہ بھی بات ہے, لیکن کتے کو تو کھاتے بھی نہیں ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے. لیکن سر دوسری طرف بندہ چھوڑ دیا یار, پرابلم یہ ہے مجھے, بندہ کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کو پرابلم ہے جانور کی, مجھے پرابلم بندے کی, اسے کیوں چھوڑا؟ اس کو چھتر تو مارو, اس کو ہنٹر تو مارو, لا حد, کوئی حد نہیں ہے. وائی فورنیکیشن ود این اینیمل, کوئی حد ہی نہیں ہے. وائی دیٹس اے بگ پرابلم فار می. اچھا, پہلی بات یہ کہ جانوروں کو قتل کرنے والا میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ کوئی ایسا مدعا نہیں ہے کہ اس پہ ایک رائے ہے. اس میں نے بتایا ایک ہی طریق سے آتا ہے جس میں جانوروں کو قتل کرنے کی بات کی. میں نے ابن عباس سے خود منع کیا تھا کہ یہ انہوں نے نہیں سنا ہے. خیر, دوسری بات, آپ بنیادی سوال وہی ہے کہ بھائی کیوں حد نہیں ہے, اتنا غلیظ کام کر رہے ہو تو حد ہونی چاہیے. حد سے مراد آپ ڈیتھ پینلٹی نہیں کہہ رہے, کوئی بھی پنشمنٹ ہو لیکن کچھ تو کرو اس کو, مطلب ذلیل تو کرو اس کو. ٹھیک ہے, تو اس میں بہت ساری روایت جو میں نے کم سے کم سنی ہے اس میں چھوڑنے کی ہی سنی ہے. اس میں پھر وہ عذر یہ بناتے ہیں کہ بھائی وہ سائیکولوجیکلی انسان ہے تو اس کا پہلے سائیکولوجی پہ زیادہ کام کرے. میں نہیں بتا رہا, لیکن جو میں نے پڑھے وہ بتا رہا ہوں. تو اس سائیکولوجی پہ کام کرے, وہ اپنی مینٹل اسٹیٹ میں ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے غیر فطری عمل کر دیتا ہے. تو اس بنیاد پہ ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. ابھی کس حد تک صحیح ہے غلط ہے اس پہ میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا, لیکن میرے نزدیک سزا دینی چاہیے اور سخت سزا دینی چاہیے, تاکہ یہ غیر فطری عمل جو کہ قرآن کے بھی خلاف ہے, قرآن سورہ 6 آیت نمبر 151 کہ امورلٹیز کے قریب اپروچ بھی مت کرو, تو اس میں سے ایک بڑی امورلٹی ہے. اور میں کوشش کروں گا اگر یہ مدعا بعد میں بھی رہا تو میں ایسے آپ کے پاس روایت لاؤں گا جب سزا دی گئی ہے, وہ بھی میں آپ کو پیش کروں گا, اپنے لیے وہی میں حجت بھی بناؤں گا. ٹھیک ہے, چلے پھر آپ دیکھیے گا. مجھے پتا ہے یہ جو آیت ہے یہ آپ نے ایک فتویٰ سے سنی ہے. وہ فتویٰ نمبر میں آج ساری دنیا کو بتا دیتا ہوں. وہ فتویٰ نمبر ہے 2,7,8,8,6,9, تو 2,78,869 فتویٰ نمبر ہے. وہاں پہ یہ آیت دی ہوئی ہے. لیکن اس فتوے میں بھی نیچے اگر آپ پڑھ لیں تھوڑا سا تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی جان آپ کے جو ارلی محدثین ہیں انہوں نے بھی ساتھ میں بتایا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حد پنشمنٹ نہیں ہے اس انسان کے اوپر اس طرح کی سیکشل امورالٹی کرنے کی. تو میں نے آپ کو سر فتویٰ نمبر بھی بتا دیا ہے, آپ جا کے پلیز اس کے اوپر سرچ کیجئے گا. اور جانور کی سزا کے اوپر بات یہ حکم وہی ہے کہ جو قطعی طور پہ ہمارے پاس ثابت نہیں ہے جان لینا, تو وہ نہیں لے سکتے. سر تو جان نہ لے سر, اس کو چھترول تو کریں, اب اس کو کچھ مارے تو صحیح, اس کو کچھ کریں تو صحیح. لا حد کیا دیا, لا حد, کوئی حد نہیں ہے. سنیں آدم بھائی, جیسے اگر چوری کی ہم روایت لیتے ہیں, اور چوری کی روایت میں انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس پہ بھی ہم تبصرہ کریں گے, تو اس میں مثال کے طور پہ روایت ملتی ہے کہ جو بیت المال میں سے چوری کرے اس پہ حد نہیں ہے, یا جو جانور جو اپنے بیڑے کے باہر ہو یعنی کہ جہاں رکھنے کی جگہ وہاں سے اس کو چرا لے تو اس پہ حد نہیں ہے, یا کچھ جھپٹا مار کے چھین لے تو اس پہ حد نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس پہ حد نہیں, مطلب کوئی پنشمنٹ نہیں, مطلب یہ کہ اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے, تعزیری حکم اس پہ لاگو ہوگا, وہ حکم دیا جا سکتا ہے.
سر تو اس ثابت بنیاد کر پہ دیں، بھی جب سر ثابت کر دیں آپ، ہاں میں آپ کی اب بات اب آپ مان لوں وہی گا ہے نا، آپ تو کہ لا حد کا مطلب. سلام دعا کرنے آتے ہیں آپ سے، آپ اتنے ٹاسک دے دیتے ہو. سر جی دیکھیں نا سر، دیکھیں آپ خالی سلام دعا نہیں نہ کرتے، سلام دعا کریں سر، کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کے ساتھ سر پیارے بھائی میں اگر آپ کبھی ہم ملے، میں ساحل آپ صاحب کے سے ساتھ، پوچھیں، ساحل صاحب سے میں پوچھیں. آپ کے ساحل صاحب ساتھ میں نا تو ڈیٹ رکھوانے کے لیے آیا تھا. سر، میں آپ آپ لیکن کے ساتھ، ساحل میں بھائی آپ آپ کے کی ساتھ ذمہ ڈنر داری ہے، کروں مجھے گا. دونوں چیزیں یاد دلا دیجیے گا. میں انشاءاللہ اس پہ بھی میں ایڈٹ سلیوری کے ٹائم پہ اس پہ بھی میں اپنے جواب رکھتے سر ہوں میں انشاءاللہ. نہیں ادھر نہیں کریں گے، 24 کے سلیوری کے بعد ٹائم پہ نہیں کریں گے. ہاں اچھا کہیں سلیوری اور کے ٹائم کریں پہ گے نہیں ٹھیک. کریں گے، وہ ہم پیور سٹریم سلیوری کی رکھیں گے، اس تو میں آپ ہم ایٹ کچھ لیسٹ میری چھوڑ بات نہیں. سمجھ تو گئے نا کہ جب یہ کہنا ہے کہ حد ثابت نہیں ہے ڈزنٹ مین کہ اس کو بری کر دیا گیا، اس پہ سر تعزیر جی حکم لاگو ہوگا. سر نہیں ہوگا نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. پھر یہ میں روایت آپ لیا ہوں گا انشاءاللہ. یہ آپ کہہ رہے ہیں ایک محدث کے مسئلہ نمبر 2 کے تحت اسی محدث نے 4 مسئلے پریزنٹ کیے تھے، تو آپ مسئلہ نمبر 2 کو لے رہے ہیں، مسئلہ نمبر 1 کو بھی لے رہے ہیں، 3 اور 4 کو بھی نہیں لے رہے ہیں. تو سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اس میں اتنے اختلافات ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. لیکن اگر آپ کامن شرح پہ جائیں کہ جسے آپ میجورٹی کا اجماع کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا اجماع، ایک ہوتا ہے میجورٹی کا اجماع، اجماع آف میجورٹی، ٹھیک ہے، متفقہ علیہ نہیں ہے یہ، لیکن میجورٹی کے اوپر ہے. تو میجورٹی میں حد نہیں ہے، پنشمنٹ نہیں ہے، یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں جو آپ دوسری بات کہہ رہے ہیں آپ آدم بھائی، یہ آپ نہیں ڈھونڈ پائیں گے. آپ یہ تو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ حد نہیں ہے، آپ دوسرا سر بول رہے ہیں کہ فتویٰ، پنشمنٹ بھی نہیں ہے. آپ یہ فتویٰ جو ہے نا پڑھ لیجئے گا، میں نے یہاں پہ لائف میں فتوے کا نمبر بھی بتا دیا، پڑھ کے آئیے گا پھر نیکسٹ ٹائم پلیز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اور بھی فتوے لاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جی ایسا. لے کے آئیے گا. لیکن میں ابھی واضح یہ کرنا چاہتا ہوں جو بھی ویورز ہیں کہ اگر کہیں لکھا ہے کہ حد نہیں ہے دیٹ ڈزنٹ مین کہ بری ہو گیا، اس پہ تعزیر حکم لاگو ہوتا ہے. کیا تو عام طور پر اس زمانے کیا پہ وہ کوڑوں کی شکل میں ہوتا تھا. 10 کوڑے، 40 کوڑے، 50 کوڑے، 80 کوڑے تک ہوتے تھے. اس کا کوئی حد نہیں ہے، میں آپ کو کر یہ میں نہیں بتا رہا ہوں. کام اس لاؤں کا گا مطلب ہے، اس کا وقت تو دے. مطلب ہے، ہاں اس کا مطلب ہے کہ کوئی حد نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر چلو میں اگر آپ کی بات مان بھی لوں، مسئلہ نمبر 2 امام شافی کے تھرو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کا جو قاضی ہے وہ اگر 2 کوڑے مار کے اسے چھوڑ دے تو بھی کافی ہے. قاضی کے اوپر بھی اس کے اوپر حد نہیں آتی کہ چاہے وہ 2 مارے، چاہے وہ 1 مارے، چاہے وہ اسے ویسے ہی بری کر دے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں ہاں بالکل. سو بیسیکلی قاضی وقت کو مکمل اختیار ہے، وہ اسے کمپلیٹلی چھوڑ دے، 2 کوڑے مارے، 1 کوڑا مارے، 10 کوڑے مارے، یا کمپلیٹلی چھوڑ دے. تو بھائی جان تو پھر حد تو نہیں نہ ہوئی. یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ڈیفینیٹو سزا نہیں ہے. نہیں آدم بھائی، یہ جو اب اپنی مرضی پہ نہیں چھوڑے گا. مان لیجیے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو حکم نہیں لگا رہا، یعنی کہ میں اس کو 1 کوڑا بھی نہیں مار رہا، تو وہ عذر پیش کرے گا. اس میں عذر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی لے پیش ہے، تو آپ اس کو نہیں لگا سکتے. سر جی دیکھیں ونس اگین، وہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. نہیں سر ایک سیکنڈ سر دیکھیں، سنگل پرسن کی اتھارٹی کے اوپر کیا وہ بندہ جو ہے جو یہ دے رہا ہے، ابھی اگر میں کسی بندے کی کوئی کال لے کے آؤں نا آپ کے پاس، آپ اور آپ کے تمام ساتھی لوگ یہاں پہ کہیں گے یار وہ کوئی معصوم ہے، وہ کوئی نبی ہے، اس کی بات کیوں مان رہے ہو؟ لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں 80 کوڑوں کی، لیٹس سے وہ 80 کوڑوں کی سزا دے دیتے ہیں، 50ویں کوڑے کے اوپر بندہ ہی مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ تو مر گیا. کوڑے کھاتے ہوئے بندے مرتے ہیں نا، کامن سی چیز ہے. چلے 50 کوڑوں کی سزا دی، 35ویں کوڑے پہ بندہ مر گیا، ابھی 15 کوڑے سے مزید لگ رہے ہیں، بندہ مر گیا، جان ختم. تو بیسیکلی میری جان، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہینیس ایکٹ کے اوپر آپ کے پاس اتنے زیادہ اختلاف ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. کیوں ہیں؟ آپ مسلمان میں مومن ہیں، آپ کی کیوں بات ہیں؟ سے آگے کنٹینیو کرتا ہوں. میں آپ نے پہلی دوسری بات جو کہی اس پہ میں پہلے آتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ اگر وہ مر گیا تب بھی کوڑے نہیں پورے ہو پائیں گے. اس میں ایک روایت ہمارے پاس آتی ہے جیسے ایک انسان نے زنا کیا ہوا تھا، اور جب اس کو پکڑ کے لایا گیا کہ بھائی اس نے زنا کیا ہے، تو وہ بڑا لاغر تھا، بہت پتلا کمزور سا تھا. تو لوگوں نے یہ بولا کہ یہ 100 کوڑے نہیں تو پتہ نہیں بہت پہلے مر جائے گا. تو اس میں پھر کیا کیا گیا، وہ ڈنڈیاں اکٹھی کر کے 100 کی گنتی کے ساتھ پورے کر کے 1-2 بار میں پورا کیا گیا. تو وہ ممکن ہے، وہ پھر ہماری آپ کی ٹینشن نہیں ہے وہ کس طرح سے پورا کیا جاتا ہے. سر یہ جو مثال آپ مجھے دے رہے ہیں کسی بھی حدیث سے ثابت ہے؟ ہاں جی، حدیث ہی ہے اصل میں. کسی بھی حدیث سے ثابت ہے جو صحیح ہو؟ نہیں، یہ حدیث ہی کی روایت ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. نہیں ہے، آپ مجھے لا کے دیجیے گا. میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ کسی بھی اچھا نہیں حدیث پڑھا، سے یہ ٹھیک بات ہے. ثابت ہو. چلیں یہ ساحل بھائی ریکارڈنگ کا کام کر. دوسری بات اصل میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آدم بھائی، وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہینیسٹی آف دی کرائم، کہ بھائی اس پہ کتنا دے سکتے ہیں کتنا نہیں. اس میں جب سے دنیا بنی ہے انسانوں کا کبھی کسی بات پہ کانسنسس نہیں رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ ڈیتھ پینلٹی پہ ڈسکشن کر لیں آج کی ڈیٹ میں، کیا کار ایکسیڈنٹ میں ہاتھ پیر توڑتے اس پہ ڈیتھ پینلٹی لگے گی یا سزائے گڈ عمر کی کوشچن قید ہوگی؟ تو اس پہ نہیں ہو پائے گا. تو یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے سر، ہیں ہاں تو بس ایبسلیوٹلی یہ آئی لو یو. ہاں ناؤ دا ہاں. پرابلم از یہ سیکولر گورنمنٹ کی سزائیں ہیں، یہ اللہ کی سزائیں نہیں ہے، یہ خدا کی سزائیں نہیں ہے. خدا ہیز ٹو نو دیز تھنگس.
ٹھیک ہے, یا تو وہ ریلیکسیشن ڈالتا اور کہتا کہ جاؤ معاف کیا, ٹھیک ہے, دوبارہ یہ کام نہ کرنا, صرف میں ہی اس کی سزا دوں گا اور کوئی نہیں دے گا, میں کوئی سزا نہیں دے رہا تمہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, تم یہاں پہ جو بھی آپ کی گورنمنٹ ہے اس کے لا کے اوپر چلو, میری طرف سے تمہیں سزائیں نہیں, میری طرف سے سزائیں نیکسٹ لائف میں ہی ہوں گی, یہاں تو یہ آ جاتا. لیکن اگر آپ دیکھو کہ ایسا نہیں ہے, اسلام جو ہے وہ ڈبل ریلیجن ہے, وہ ریلیجن بھی دیتا ہے اور وہ آپ کو لیگلائز پنشمنٹ بھی دیتا ہے, لا بھی دیتا ہے, اٹ ہیز ڈبل تھنگز ان اٹ. تو جب وہ اس نے لا دیے ہیں تو پھر لا میں اتنی ہینیس ایکٹ کے اوپر ایک حدیث کہہ رہی ہے جانور کو بھی مار دو, بندے کو بھی مار دو, دوسری حدیث کہہ رہی ہے جانور کو نہ مارنا, بندے کی پٹائی ضرور کرنا, تیسری حدیث کہہ رہی ہے نہیں بندے کو بھی کچھ نہیں کہنا, جانور کو کہہ سکتے ہو, چوتھی حدیث کہتی ہے دونوں کو ہی کچھ نہیں کہنا, اور یہ ساری کی ساری آپ نے ابھی پڑھا دی ہیں, ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھائی ہیں. تو اتنی زیادہ کنٹراڈکٹری حدیثیں ہیں اور آج تک کوئی مسلمان عالم اس کے اوپر اکٹھا ہی نہیں ہو سکا, اور جبکہ یہ کام آ کہاں سے رہی ہیں, اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. کیوں؟ دیٹس دا بیسک پوائنٹ. اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں اس پہ کہ بھائی یہ اتنا ہینس کرائم تھا, قرآن جب وہ واضح احکامات دیتا ہے, لیگل پنشمنٹ تک دیتا ہے, تو اس نے کیوں نہیں بیان کیا؟ ایک سوال بن سکتا ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ سوال کیوں نہیں ہے. میں اگر کہوں تو قرآن کو اگر کوئی پڑھے گا اور قرآن کے اصول کو اگر سمجھے گا تو قرآن ایک ہی بنیاد پہ کھڑا ہوا, وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان پاکیزہ ہو جائے اور جس مقام کے لیے خدا نے اس کو چنا ہے وہاں کے لیے وہ ایلیجبل ہو جائے. اور دوسری بنیادی چیز یہ دنیا جو ہے اس میں آپ گناہ کی طرف بھاگتے ہیں تو خدا آپ کے گناہ کو چھپاتا ہے, پہلی بات یہ. تو خدا جو پوری اسکیم ہے وہ خدا کے گناہ کو چھپانے پر ہے. اب باقی آپ جو گناہ پبلک میں آ جاتے ہیں اس پہ حد قائم ہو جاتی ہے. آپ کو بھی ایسی روایتیں معلوم ہوں گی جہاں کن لوگوں کو معاف کیا گیا جو ان کا گناہ پبلک میں نہیں آیا تو بولا کہ توبہ کر لو, لیکن ونس کے پبلک میں آ گیا تو اس پہ حد جاری ہوتی تھی. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ اگر میں یہ بھی بولوں کہ اچھا ہوا کہ قرآن میں پہلی والی بات پہ تھوڑی بات کر لوں, بھول جاتا ہوں, چلے بولیں. پلیز. وہ پھر میں بھی بھول جاؤں گا نا سر, آپ نے اتنی مزاحیہ باتیں کی ہیں, سوری ٹو سے سر جی, بہت زیادہ پرابلمز ہے ان باتوں کے اندر. اللہ گناہ چھپاتا ہے؟ نہیں بھائی, وہ بندے چھپ کے گناہ کر رہے ہیں, وہ عورت بندہ جو بھی ہے وہ چھپ کے گناہ کر رہا ہے. اللہ گناہ نہیں چھپا رہا, وہ لوگ چھپا رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہاں آپ نے ایک حدیث کا ریفرنس اصل میں کوٹ کرنا چاہا ہے جو غلط کوٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ جب تک تمہارا گناہ ظاہر نہیں ہوا اللہ سے معافی مانگ لو. وہ ایک ڈفرنٹ ریفرنس کے طور کے اوپر ہے. تم نے اکیلے میں گناہ کیا ہے, اس کو پوری دنیا میں پرچار نہ کرو اور گناہ کی معافی مانگ لو. یہ ایک اور پرابلم ہے ان اٹ سیلف, کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اکیلے میں گناہ پہ گناہ کری جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگ ایسا کرتے ہیں. ہاں میں مانتا ہوں کہ متفقہ علیہ اس کا مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے, لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں. دوسری بات, آخرت کی آپ نے بات بیچ میں ڈال دی کہ ہمیں آخرت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. یار آئی ایم سوری ونس اگین, آپ آخرت کو جب پڑھیں گے اللہ کی تو یار اس طرح کی آخرت میں تو سوری ٹو سے میں تو نہیں جانا چاہتا یار. وہ آخرت کس قسم کی آخرت ہے یہ آپ قرآن سے بھی دیکھ سکتے ہیں, تفسیر سے بھی دیکھ سکتے ہیں, احادیث سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کس قسم کی آخرت ہے. اس وقت جرمنی کے اندر ابھی پچھلے دنوں میں ایک لائیو اسٹریم کر رہا تھا اور اس میں یہ آخرت, اللہ میاں کی آخرت کے بارے میں لوگوں کو دکھا رہا تھا. تو ایک لڑکے نے مجھے ایک لنک بھیجا کہ آدم بھائی یہ ذرا لنک چلائیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ میاں کی آخرت جرمنی میں بن چکی ہے. تو جرمنی میں ایک انہوں نے کہبہ خانہ کھولا ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ نے انٹری کے اوپر ایک خاص اماؤنٹ آف پیسے دینے ہیں. وہ انٹری بھی آپ نے پیسے دے دیے. اب ساری رات اس کہبے خانے کے اندر جتنی بھی شراب ہے, جتنی بھی ادر ٹائپ آف ڈرنکس ہیں, اور جتنی بھی لڑکیاں ہیں, ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کسی بھی ٹائم کتنی بھی زیادہ دیر کے لیے اور کتنی بھی شراب آپ پی لو, وہ پوری رات آپ ایک طرح کی اللہ میاں کی جنت میں ہیں. تو میری جان وہ جو اس ٹائپ کی جنت اللہ میاں نے دکھائی ہوئی ہے, I'm sorry to say, وہ اسے میں جنت نہیں مان سکتا, اسے میں ہیون نہیں مان سکتا. آپ مانتے ہیں, that's fair enough. اسی لیے اس جنت کو ہم آج یہ ٹاپک کے اندر ایز اے پوائنٹ آف ڈسکشن نہیں رکھ سکتے, پلیز. خیر میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ خاص طور سے جو آپ نے جرمنی والا واقعہ ہے, اس سے پہلے بھی میں آپ سے بول چکا ہوں جتنے بھی حوروں کے ریلیٹڈ معاملات ہیں, خاص طور سے 72 حوروں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, 99% سے زیادہ حدیث ضعیف ہے. قرآن سے آپ سے کوئی ثابت سر میں نے 72 کا لفظ یوز نہیں کیا سر, ایک سیکنڈ, میں نے نہیں یوز کیا اور میں کبھی کوئی بھی نہیں بات کرتا. میں کہتا ہوں سر دیکھیں آپ کی جو میں ثابت جنتا کے حدیثیں لیے ہیں بھی وہ بول سکتا کہتی ہیں ہوں کم از کم دو, زیادہ کا پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جنت کے درجات ہیں, ٹھیک ہے, منیمم درجے 12 ہیں, ٹھیک ہے, بعض حدیثوں کے اندر 48 تک درجے آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے نام بھی انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. سو لوور لیول کے اوپر ایک آپ کی بیوی اور ایک حور,
सेकंड लेवल तो के ऊपर कितनी हूरें एटलीस्ट वी आपकी डोंट नो जर्मनी की मिसाल तो नहीं लग सकती ना वहाँ पे, जो सर, आपने लग गई मिसाल ना। दी। अब अगर नहीं आप लगी ना, जन्नत के सर उसके अंदर कितनी हूरें हैं जर्मनी वाले, हम्म, उसके अंदर 10 हूरें होंगी, 15 हूरें होंगी, 20 हूरें होंगी, 25 हूरें होंगी, 30 हूरें हम्म, होंगी, 50 हूरें होंगी, ठीक है। तो मैं जन्नत के 5वें लेवल में वर्सेस उस जगह के अंदर, मेरी तो गेम तो बराबर ही है ना। 5वें लेवल में मुझे 50 हूरें मिल गई। आप मुझे कयास करने से रोकते हैं, खुद बड़ा कयास करते हैं दुनियावी सर बातों मैं पे। क्यास नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ आपके सर देखिए, क्या ये आपके स्कॉलर्स ने सर, कहा हुआ है ना कि मिनिमम लेवल के ऊपर अगर आप जन्नत में दाखिल होंगे, और ये सही हदीस है, एक आपको आपकी बीवी मिलेगी और दूसरी हूर मिलेगी। यस, मिनिमम 2 मिलेंगी ना। हाँ ये रिवायत है। परफेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, और जितने ऊपर वाले दर्जे में जाते जाएंगे आपकी हूरों की और मेल सर्वेंट्स की, जो मोतियों की तरह होंगे, वो होंगे आपके पास। करेक्ट। नहीं, सर्वेंट्स की तादाद है, हूरों के लिए आप मुझे रेफरेंस देंगे। ओके, हूरों के लिए भी रेफरेंस दे दूंगा। अच्छा, अगर कोई सर्वेंट्स की बंदा तादाद होती शहीद, है। ठीक हो गया, अगर कोई बंदा शहादत का रुतबा ले लेता है, ठीक है, तो शहादत के रुतबे के ऊपर 72 हूरों का लिखा हुआ है, लेकिन वो 72 को आपके चंद एक मुहद्दिसीन अनलिमिटेड करार देते हैं, कहते हैं 72 एक फर्जी लफ्ज दिया गया है, बट इट इज मोर देन अनलिमिटेड दैट नहीं और कहेगा, लेस। अनलिमिटेड नहीं देते, कसीर बोलते हैं बस, ज्यादा कसीर, तादाद। कसीर, ओके, कसीर ज्यादा तादाद, whatever, ज्यादा तादाद, ओके, कसीर। तो आपके मुहद्दिसीन इस तरह बोलते हैं। सो कसीर में 15-20 भी आ गई, 30 भी आ गई, 100-150 ये आपके भी आ कयास गई। के ऊपर है, ये आपके कयास के ऊपर है, अभी जो आप फेयर जो भी इनफ, सोचे। लेकिन कसीर का मतलब कसीर होता है ना, ज्यादा होता है ना। हम्म। ओके, परफेक्ट। सो सर दैट्स व्हाट इट इज। सो मेरी जान, इस टाइप की जन्नत जो है, वो तो सर आई एम सॉरी टू से, और फिर वहां वहां पे कई जगह पे देखिए, लिखा हुआ है आप कि जो बात कर आपका, रहे हैं मतलब में मुख्तलिफ टॉपिक आ जाते हैं। आप एक भी बात कर रहे हैं कि इस तरह की जन्नत नहीं चाहिए। तो आप जिस तरह की हम दुनिया में रह रहे हैं, इसीलिए आप उस तरह की दुनिया में आप क्यों रह रहे हैं? मिसाल के तौर पे यहाँ पे लोग भूखे मरते हैं। आदम साहब सलमान भाई के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा डिस्कशन बेकार है। इतने कई लोग हैं जो हैंडीकैप हैं, जो आजकल कुछ नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते। ये दुनिया ज़्यादा अच्छी मालूम होती है आपको, जहाँ पे सर, गरीब तबका करोड़ों की तादाद में है, जहाँ पे वेल्थ 1% लोगों के हाथ में है, जहाँ पे लोग आए दिन पैंडेमिक से मरते हैं, उनको बचाने वाला नहीं है। ये दुनिया आपको ज़्यादा अज़ीज़ है, बनिस्बत उस दुनिया के, तो खैर है। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने ऐसा नहीं मैंने कहा। भी कयास किया, आपने मैं कयास मैं किया तो। मैं नहीं, मैं जन्नत के बारे में बात करता हूँ, लेकिन जन्नत ऐसी के बारे में बात नहीं करता। जन्नत जो दुनिया है तो कोई वो ना, भाई प्योर होनी जन्नत नहीं है चाहिए। तो सुन ले, दुनिया अच्छी है फिर। सुन तो ले सर, सुन तो ले सर। जन्नत प्योर होनी चाहिए। देखिए, जन्नत के अंदर एक औरत जो है, उसके हुँ। अंदर से हसद निकाल दिया जाएगा। करेक्ट। क्योंकि मर्द जो है उसके पास और औरतें भी होंगी, तो वो हसद ना करे कि वो किसी और के पास जा रहा है, तो उसके हर किसी के अंदर से हसद एक-दूसरे के लिए निकाल दिया जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। सो हसद हर निकाल किसी के दिया अंदर से। जाएगा। अच्छा, हुँ। लेकिन बंदा जो है वो मल्टीपल औरतों के साथ, बंदी जो है वो नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अब आप दूसरे वाले पॉइंट पे आ जाएंगे, मैं दूसरा पॉइंट भी बयान कर देता हूँ। यहाँ पे बंदी की मल्टीपल शादियां नहीं हो सकती, क्योंकि पता नहीं लगेगा कि बच्चा किसका है। वहां पे बच्चा पैदा ही नहीं होना, लिहाजा वंस अगेन दोनों को मिलना चाहिए। ये हुज्जतें हैं लॉजिक की और फिलोसफी की, जिसके ऊपर मैं ज्यादा बहस नहीं यहाँ पे करना चाहता। एनी हाउ, आपको होमवर्क मिल गया, मुझे इजाजत दें। मेरा एक पर्सनल काम है, वो मैं करके फिर आऊंगा। होमवर्क आपने ले हुँ। लिया है। इस हदीस के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, लोगों को मारने की और सब कुछ करने की और कुत्तों को मारने की, इसके ऊपर आप वर्क करके आएंगे। दूसरी हदीस के ऊपर भी आप वर्क नहीं करके ठीक है, आएंगे, मैं मैं बाद मे में मेरे बोलूंगा। नज़दीक अगर उसमें ताज़ीरी हुक्म है, ताज़ीरी हुक्म बाकी है, तो मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है। उससे बेहतर आपके लिए, आप कहते हैं कोई हुक्म होना चाहिए, तो आप, मैं ये नहीं कह रहा सॉल्यूशन आना चाहिए बात का, तो आप बोलेंगे देखिए बाइबल अच्छा रुख प्रेज़ेंट कर रही है, तो आप उसके भी साथ में दे दें ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अगर कुछ उसमें कुछ ऐसा हुक्म है। सर जी, वो आप मेरे चैनल पे आइए, मैं आपको बताऊंगा यहाँ नहीं, का कुछ तो रूल नहीं याद है। होगा भी आपको इस वक़्त थोड़ा-सा। सर मैं बता दूंगा, मैं अभी बता दूंगा आपको। आपने ऑलरेडी बोल दी हुई है, लेकिन मैं इसलिए नहीं अब चलिए बोलूंगा वो कि भाई आपके लिए यहाँ होमवर्क का हो वो गया, नहीं है। वो आपके लिए मेरे पास होमवर्क हो होमवर्क नहीं है सर, आप जब आएंगे आपको जवाब मिल जाएगा इस चीज गया। का। अभी दे दें। ठीक हो गया। अच्छा ये तो सर, बता दें है कि नहीं है? सर हमारे पास जो हुज्जत है वो न्यू टेस्टामेंट के अंदर है। अच्छा ओल्ड की आपको पता है नहीं इस है, बात का? ये आपको बड़ा पता है ना इस मसला है बात का? फिर। देखा, ये मसला है ना, इसीलिए मैंने कहा था मेरे चैनल पे आए ताकि मैं आपको वर्सेस के साथ एक्सप्लेन करूंगा। इस मतलब चैनल का रूल एब्सोल्यूट नहीं। चीज़ नहीं है, इख्तिलाफात नहीं नहीं आपके लिए नहीं, कोई मौजूद है। इख्तलाफ की बात नहीं है, गलत बात बोल रहे हो। बिल्कुल। चलिए ठीक। मुझे मुझे आप अगर इख्तलाफ दिखा दोगे ना वहां पे अच्छा है आके, ना, नहीं एक मैं नहीं करता सेकंड, सीरियसली, मैं ओके, यहाँ बाइबल पे को नहीं बात ना करता करें, बातें मैं। वहां पे आए, हाँ, मैं हाँ। आपका इख्तलाफ भी सुनूंगा और आपके तो इख्तलाफ कम को से प्रूव कम भी करूंगा। आदम भाई, ठीक कम हो से गया। कम मतलब चले मैं आपके लिए मेहमान बन के आऊँ। कम से हाँ, कम ये आप आइए। जगह बता दें कि बाइबल में वाज़ेह तौर पे सख्त सज़ा है ऐसे, उसका वो सज़ा बता दें। बाइबल में सख्त सजा है किस चीज की? ये जो जानवरों के साथ गलत मामलात करते हैं लोग। बिल्कुल सख्त सजा है, लेकिन वो इस वक्त हुज्जत नहीं है क्रिश्चियंस के ऊपर। चलें ठीक है, फिर क्या काम है ठीक उसका हो गया। फिर?
ओके, अब आप वहां पे आइएगा, अब आप अपनी भी हुज्जत सारी लेके आइएगा और फिर मेरे पास आइएगा और फिर मैं आपको सारा तो समझाऊंगा, सिलीवरी मेरे वाला पास साहिल भाई सारी कल हम इन्फॉर्मेशन। सिलीवरी वाला मौजू कर लेंगे साहिल भाई, और इंशाल्लाह मैं आपको मेल कर दूंगा। आप मुझे जब भी आपको टाइम मिलता है, आप बिजी रहते हैं, मुझे बता दीजिएगा, उस तारीख में हम इंशाल्लाह जल्दी से 24 तारीख के बाद कभी भी। ठीक ठीक हो है गया, आदम भाई? ठीक हो गया, थैंक यू सो ठीक वेरी हो मच। ऑलराइट साहिल भाई, साहिल भाई किधर गए? साहिल भाई साहिल सो भाई की गए। आवाज नहीं, साहिल भाई म्यूट पे है मेरे ख्याल में। अच्छा सो अब दोनों ही ओके, चले जाएंगे फिर साहिल कि साहब, यार मिर्जा गालिब साहब जरा वापस स्ट्रीम में आइएगा। साहिल साहब गायब हैं, साहिल साहब सो गए हैं लगता है, इतनी लंबी हमारी बहस हो गई थी। इससे मालूम चलता है हम लोग लेकिन बहुत सर बहरहाल आप बोर बातें कर रहे यही हैं। है भाई कि हाँ, हाँ, साहिल साहब बोर हो यार गए। आपकी गुफ्तगू की वजह से मुझे डिनर करने का मौका मिल गया था, तो वही कर रहा था मैं। चलें बेहतरीन। सर ये बड़ी अच्छी तो गुफ्तगू हो गई आज इनके साथ, मैं जरा निकलता जी हूँ, मैं मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा थोड़ी हूँ। देर मैं में आपको आता हूँ। यकीन दिलाता हूँ सिलीवरी पे और मजा आएगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सी, टेक केयर साहिल, मुझे आई नीड टू अच्छा गो। थोड़ा बाइबल से फिर भी बात लेके करते आइएगा अगली बार। सर, सब कुछ सर अगली बार नहीं, उसके लिए आपको मेरे चैनल पे आना पड़ेगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हाँ इस अरे चैनल का कभी भी रूल यार, नहीं है, ऐसे तो ठीक है? चैनल तो क्या मेरे चैनल पे आ कोई जाइए, इस चैनल का रूल नहीं है, मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल में जाऊंगा, हाँ ठीक हो गया? ठीक ठीक ओके, ओके टेक केयर ओके गाइस, I'll be joining back later, बाय बाय। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बस 2 मिनट का मौका दीजिए।